أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. وصلی اللہ علی النبی الکریم. سورۃ یونس آیت نمبر 11. سورہ یونس کا دعویٰ سبق میں آپ نے پڑھا کہ التصدیقات الالہیہ، اور اس دعویٰ کی عبارت کون سی پڑھی تھی؟ تفصیلی تصدیقات رب العالمین بآیات کتاب خیر الحاکمین. تو اللہ خیر الحاکمین کی آیات کے ذریعے تصدیقات ہونا، یہ ایسی تصدیقات ہیں کہ دنیا اس کے سامنے خاموش ہو جائے گی، کسی قسم کا ان کے پاس تعجب نہیں رہے گا. ولو یعجل اللہ، یہ دوسرا تعجب ان کا ظاہر ہو رہا ہے. آپ نے ہر تعجب کے ساتھ ایک نام لکھ لینا ہے تاکہ جتنی تصدیقات چل رہی ہیں ان کے تعجب کے رد کر کے چلیں گی انشاءاللہ. جتنی بھی تصدیقات چلیں گی وہاں پر کافروں کا کوئی نہ کوئی انکار کھڑا ہوگا، کوئی نہ کوئی تعجب کھڑا ہوگا، تب جا کر وہاں اس رنگ کی تصدیقات نشر ہو رہی ہوں گی. اس کا مطلب ہے تصدیقات کوئی ایک خاص ترتیب کے ساتھ چل رہی ہیں، ورنہ تو اللہ کریم جتنی مرضی تصدیقات نازل فرمائے، تصدیقات کی ترتیب کس پر ہوگی؟ تعجب کو دیکھتے ہوئے وہی تصدیقات کی جائیں گی جو تعجب انسانوں سے ہو سکتا ہے یا ہوا ہے. اب آپ نے پہلی 10 آیتیں پڑھی نا، اس کے اندر آپ نے تصدیقات دیکھی کس چیز کی؟ جس پر ان کو تعجب ہوا تھا، وحی پر یا مضمون وحی پر تعجب ہوا تھا، وحی کے آنے پر یا وحی کے مضمون پر. تو آپ نے پہلے تعجب کا لکھنا ہے تعجب کفرن. تعجب کفرن یعنی انکار کرتے ہوئے تعجب، کیونکہ اس کا نام ہم تعجب کفرن یا تعجب بالانکار والکفر بھی کہہ سکتے ہیں. تو یہ کیوں کر رہے ہیں جی؟ کیونکہ اکان للناس عجبا کے بعد فرمایا قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین. تو یہ تعجب کفرن ہے. اور اس پر 10 آیتیں آپ نے دیکھی کہ اللہ نے کیوں جو ہے تصدیقات کا یہ طائفہ ارشاد فرمایا کہ ساری کائنات کی تخلیق بھی میرے پاس ہے، تمہارے مبدا معاد معاش بھی میرے پاس ہے، اور تمہاری جو زمین کے معاش کا ایک بڑا اور اہم حصہ ہے وہ بھی میرے پاس سے ہے، اور اسی طرح تمہارے زمین کے اندر آنے والی تبدیلیاں یا کائنات میں ہونے والی کوئی تبدیلی وہ بھی میرے پاس سے ہے. تو اس دوران میں اپنا حکم نافذ کیوں نہیں کر سکتا؟ خالق جو میں ہوں، مالک جو میں ہوں. تو وہاں پر 2 تصدیقات اور آئی تھیں، کیونکہ ان کا لفظ تھا ان الذین لا یرجون اور ان الذین آمنوا. یہ بھی تصدیقات کا رنگ تھا جی، کس کا؟ کہ وحی کے مضمون پر. اب یہاں ہم لکھ سکتے تھے نا کہ بشارت ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان الذین لا یرجون لقاءنا. بشارت تو ہے، تخویف تو ہے، لیکن وہ ضمناً ہے، اصل تو کیا ہے؟ تصدیق کی صورت آ رہی ہے. اگر یہ چیز آپ سے حل ہو گئی تو آپ کو حشاش بشاش بھی ہو جائیں گے اور اطمینان بھی آ جائے گا. تبشیر ہونا یا تخویف ہونا وہ تو اس کے ضمن میں ہے، اس کے افراد میں سے ہے. وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ. اب یہ دوسرا تعجب آ رہا ہے، اس کا نام لکھنا ہے آپ نے تعجب انادن. پہلا کیا تھا؟ تعجب کفرن، اور دوسرا تعجب انادن. وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ. اگر اللہ
جلدی پہنچا دیتا لوگوں کو شر، عذاب، برائی۔ شر کے کتنے افراد ہیں جی؟ بہت سارے ہو سکتے ہیں، کسی قسم کا کوئی شر۔ اگر آپ نے شر کو دیکھنا ہو تو معوذتین پڑھ لیں، اس میں شرور کا، اشرار سمیت ذکر ہے۔ تو اگر کسی بھی شر کو اللہ جلدی پہنچا دیتا، کیوں پہنچا دیتا؟ استعجالہم بالخیر، یہ منصوب بنزع الخافض، استعجال لہم بالخیر، تو یہ جر کس نے دی؟ یہ کاف تشبیہ کی یہاں حذف ہوتی ہے کہ استعجالہم بالخیر۔ اس کا مطلب ہے کہ جس طرح ان کا جلدی مانگنا خیر کو، اسی طرح وہ شر کو جلدی مانگ لیتے ہیں، نہیں مانتے۔ جس طرح کہ پچھلی صورت میں آپ نے پڑھا ہے، اناد کرتے ہیں کہ اگر بالفرض یہ حق ہے نا، نہیں مانتے، ہم پر پتھروں کی بارش نازل کر دے، امطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ تو اس کو کیا کہیں گے؟ تعجب، انادن، ضد کر رہی ہے نا۔ تو فرمایا اگر اسی طرح اللہ شر کو بھی جلدی پہنچا دیتا، جس طرح اللہ ان کے خیر مانگنے پر خیر پہنچا دیتا ہے، ان کے جلدی خیر مانگنے پر خیر پہنچا دیتا ہے، جلدی تو پہنچائے یا نہ پہنچائے وہ اللہ کی اپنی مرضی ہے۔ جس طرح یہ جلدی جلدی خیر مانگتے ہیں نا، آگے آ رہا ہے، اس کی تصویر بھی آئے گی، کس طرح یہ جلدی خیر مانگتے ہیں، جب بھنور میں پھنستے ہیں پانی میں تو یہ اس کی تائید آ رہی ہے۔ تو یہ لقضی الیہم اجلہم، تو ان کی طرف ان کی عمر ختم کر دی جاتی۔ یہ اناد کرتے ہیں، ہماری وحی آتی ہے تو ان کو تعجب ہو جاتا ہے، تعجب کی وجہ سے انکار کرتے ہیں، تعجب کی وجہ سے ضد کرنے پر بیٹھ جاتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے نا، جیسے یہ انکار کرتے ہیں، ایک جوتا ان کے سر پر کھڑا ہوتا اور ان کو فوراً آ کر لگ جاتا، جس طرح کہ بنی اسرائیل کے اوپر کوہ طور کو کھڑا کر دیا جاتا تھا۔ تو فرمایا لقضی الیہم اجلہم، تو ان کی عمر ختم کر دی جاتی۔ فنظر الذین لا یرجون لقاءنا فی طغیانہم یعمہون، سو ہم چھوڑے رکھتے ہیں ان لوگوں کو لا یرجون لقاءنا، ہونا تو یہ چاہیے تھا ان معاندین کو ہم چھوڑے رکھتے ہیں، یا ان کفار کو ہم چھوڑے رکھتے ہیں، لیکن قرآن اپنا مضمون ساتھ ساتھ اس کی رعایت پوری کرتا ہے۔ لا یرجون لقاءنا، یہ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے۔ کیوں جی؟ انکار ایسے کر رہے ہیں جیسے انہوں نے کبھی جواب بھی نہیں دینا۔ انکار کرے، کوئی مدلل انکار کرے، کوئی پاس ہاتھ میں دلیل تو ہونی چاہیے نا۔ انکار ایسے کر رہے ہیں کہ انہوں نے کبھی جواب نہیں دینا۔ یہی بات آیت نمبر 7 میں بھی گزر چکی ہے، ان الذین لا یرجون لقاءنا، او تصدیق کی صورت میں کہ ہم ان کو ڈر کیوں سناتے ہیں، انذر الناس، کیوں ڈر سناتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ یہ کام ہی ایسے کرتے ہیں کہ ان کو خوف ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کبھی کھڑا بھی ہونا ہے، اللہ کے ساتھ ملنا ہے۔ دیکھا قرآن مضمون نہیں چھوڑتا۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا یہاں آ گیا، ان الذین کفروا یہاں نہیں آیا۔ اور اسی طرح فنظر الذین کفروا نہیں، فنظر الذین لا یرجون، یہ اشکال ہمارے حل ہو رہی ہیں۔ قرآن متشابہ ضرور ہے، لیکن مسانی ایسا متشابہ ہے کہ بار بار پڑھنے کو دل کرتا ہے۔ کیوں جی؟ وہاں لکھا ہے تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، پہلے تو کانپنے لگ جاتے ہیں جیسے ہی پڑھتے ہیں متشابہ کو، اللہ سے ڈرتے بھی ہیں کہ اللہ نے ہمارے لیے نازل بھی کیا، اب قرآن کا سامنے ہمارے آ جانا ایک شعرار جسم پر طاری ہو جاتا ہے۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، شرط یہ ہے کہ اپنے رب سے ڈرتے ہو۔ پھر ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ان کے جو چمڑوں کا کانپنا تھا نا وہ ختم ہو جاتا ہے، ان کے دلوں کا جو ارتعاش تھا نا وہ کم ہو جاتا ہے۔ کیوں جی؟ قرآن ان سے سمجھ آنے لگ جاتا ہے، اور جب قرآن سمجھ آ جائے تو اس سے بڑا اطمینان قلب کوئی نہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب لقضی الیہم اجلہم، اب لہذا فنظر الذین لا یرجون لقاءنا، یہ دوبارہ کیوں آیا؟ تو یہ تکرار لغو نہ ہوا، بلکہ یہ ان کے اناد کا رد ہو رہا ہے۔
فَنَظَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، اناد تو ایسے کرتے ہو، ضد تو ایسے کر کے بیٹھے ہو جیسے تم سے کوئی پوچھے گا نہیں، حالانکہ تم نے ہمارے پاس آنا ہے۔ فی طغیانہم یعمہون، یہ ان کا اناد تھا نا، طغیان ان کی سرکشی تھی، اناد تھا جی، کیونکہ ایک کتاب اللہ آ گئی، آیات آ گئی، استدلال سمیت آ گئے، انکار کی کوئی گنجائش نہیں تھی، تو اب مان لینا چاہیے تھا، لیکن یہ اپنے طغیان میں ہیں، اور طغیان میں بھی کوئی بندہ مطمئن ہو کر بیٹھے نا، یا مہون دل کے اندھے ہو کر حیران و سرگردان پھر رہے ہیں کہ ان کو کوئی چیز ہاتھ آئے، آتی نہیں ہے کوئی چیز ہاتھ انکار کرنے کے لیے، تب یہ یعنی پھر رہے ہیں، پوری کوشش میں ہوتے ہیں، کبھی ایک دلیل بنائی تو کبھی دوسری بنائی، کبھی 98 ماڈل تو کبھی 2000 ماڈل، کبھی 2026 ماڈل تو 25 ماڈل، دلیلیں ہر وقت بناتے ہیں، اگرچہ دلائل ان کے اڑ جاتے ہیں۔ فی طغیانہم یعمہون، یہ اناد میں ہیں، ضد میں ہیں جی۔ اچھا جی، یہاں پر آپ نے لفظ دیکھا لقضی الیہم اجلہم، تنویر علی رد العناد آ رہی ہے، لقضی الیہم اجلہم کہ ان کی عمر ختم کر دی جاتی، جس طرح کہ ہم ان کو جلدی جلدی خیر دیتے ہیں۔ کیسے ہم ان کو خیر دے دیتے ہیں؟ دیکھو جی، جس طرح یہ جلدی خیر مانگتے ہیں ہم ان کو خیر دے دیتے ہیں۔ تنویر علی رد العناد فرمایا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، اور جب پہنچتی ہیں کوئی تکلیف، وہ وقت بھی یاد کرو جب پہنچتی ہیں کوئی تکلیف انسان کو، کون سے انسان کو؟ اس انادی انسان کو جی، احسان فراموش مشرک کو جب بھی کوئی پہنچتی ہے تکلیف، دعانا لجنبہ او قاعدا او قائما، بے قرار ہو کر ہمیں پکارنے لگ جاتا ہے۔ اس کی بے قراری اس کی ان حالتوں سے ظاہر ہوتی ہے، لیٹا ہوا ہے تب بھی ہمیں پکارتا ہے، بیٹھا ہوا ہے تب بھی ہمیں پکارتا ہے، کھڑا ہوتا ہے تب بھی ہمیں پکارتا ہے۔ بے قرار بندے کو صرف ایک ہی بات اس کی زبان پر ہوتی ہے، جس طرح بچہ ہوتا ہے نا، جز مادر ندانم کیست، مادریست و مادریست و مادریست، کہ ماں کے سوا مجھے کچھ نہیں پتا، کھڑا ہوتا ہے تب بھی ماں، سوتا ہے تب بھی ماں، روتا ہے تب بھی ماں، کھانا مانگنا ہے تب بھی ماں، جو پینا مانگنا ہے تو ماں ماں ہی کرتا رہتا ہے، کیونکہ بچہ کہتا ہے جو اس کو بے قراری جہاں اسے سکون ملتا ہے جی، جز مادر ندانم کیست، مادریست تو مادریست تو مادریست، تکلیف پہنچ جائے نا بندے کو تو بندے کو کھانا پینا بھی اچھا نہیں لگتا، تو اس وقت بندہ کیا کہتا ہے؟ ایک اللہ کو پکارتا ہے۔ تو یہ تین حالتوں کا بیان اس کی بے قراری کا بیان ہے، لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، کیونکہ اور تین حالتیں یہ جو ہے اس ترتیب کے ساتھ کیوں آئیں، یہ بھی دیکھنا ہے کہ جیسے کوئی تکلیف آتی ہے نا تو بندہ گر پڑتا ہے، او فوراً طاقتیں سلب ہو جاتی ہیں، بی پی ہائی ہو یا لو ہو، بندہ زمین کو ٹھکانہ بناتا ہے، ایک دفعہ تو بندہ دراز ہو جاتا ہے، اور پھر کچھ سنبھلا ہے تو پھر اٹھ بیٹھتا ہے، لیکن کیونکہ سکون نہیں آ رہا تھا، سونے میں بھی بے قراری تھی، پھر اٹھ بیٹھتا ہے، بیٹھنے میں بھی بے قراری نہیں تھی تو اب واپس تو جانا نہیں ہے کیونکہ وہاں تو دیکھ آیا ہے بے قراری، پھر کھڑا ہو جاتا ہے جی، بے قراری ہی بے قراری، کہیں بھی اسے سکون نہیں ملتا، نہ لیٹنے میں، نہ بیٹھنے میں، نہ اٹھنے میں۔ تو یہ تین حالتوں کا ذکر کیا۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ، جیسے ہی ہم اس کی کھول دیتے ہیں وہ تکلیف، تو پھر اب اس کو دیکھو، اس کے اٹھنے بیٹھنے اور سونے کو، مرہ یوں گزر جاتا ہے کہ لم یدعنا الی ضر مسا، گویا کہ ہمیں پکارا ہی نہیں تھا جس تکلیف، جو تکلیف اسے پہنچی تھی اس کی طرف، ہمیں گویا پکارا ہی نہیں تھا۔ کذالک زین للمسرفین ما کانوا یعملون، اور اپنے آپ کو حقدار بھی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں جی بالکل یہ ٹھیک ہے۔ کذالک، اسی طرح خوبصورت کر دیا جاتا ہے مسرفین کے لیے، کن کے لیے جی؟ جو حد انسانیت سے
بڑھنے والے ہوتے ہیں، یعنی اناد کرنے والے، حد انسانیت سے بڑھنے والے ہوتے ہیں، ان کے لیے خوبصورت کر دیا جاتا ہے ما کانوا یعملون، ان کے ان برے اعمال کو جو وہ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، یہ استعجالہم بالخیر پر تنویر آ گئی، علی رد الاناد، تنویر ہے علی رد الاناد لیکن کا استعجالہم بالخیر پر۔ اب دوسری تنویر آ گئی لقضی الیہم اجلہم پر، کہ یہ ان کی طرف ان کی عمریں کیسے ختم کی جاتی، دیکھو ذرا تنویر، وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، البتہ تاکہ ہم ہلاک کر چکے کئی جماعتوں کو ان سے پہلے، تہذیب یافتہ قومیں ان سے پہلے ہم تباہ کر چکے، لَمَّا ظَلَمُوا، جب بھی انہوں نے ظلم کیا، اناد کی صورت میں، کفر کی صورت میں کوئی بھی، وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور ان کے پاس ان کے رسول آئے کھلی نشانیاں لے کر، بالبینات، واضح واضح چیزیں تھیں، الآیات البینات، البراہین البینات، الاقوال البینات، پیغام سارے کے سارے واضح، سب کچھ ان کے سامنے واضح تھا۔ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، ہرگز وہ نہ تھے ایمان لانے والے جن کو ہم نے ہلاک کر دیا تھا، تو وہ ایمان لانے والے نہ تھے جتنے بھی ان کے پاس براہین واضح آتے گئے۔ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ، یوں ہی سزا دیتے ہیں ہم مجرموں کو۔ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ پر تنویر آ گئی کہ نہیں، كَذَلِكَ، لہٰذا اگر مجرم بنو گے نا، اناد کرو گے تو یوں ہی تمہارے پاس بھی آ جائے گا۔ ثم جعلناکم خلائف فی الارض، یہ تنویر آئی کس بات پر؟ تیسری چیز پر تنویر آ رہی ہے، فنظر الذین لا یرجون لقاءنا فی طغیانہم یعمہون، ہم چھوڑ دیتے ہیں ان لوگوں کو جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، پھر ان کو ان کی سرکشی سمیت چھوڑ دیا جاتا ہے کہ کچھ دن یہ حیران سرگردان ہو کر پھر لیں، ڈھونڈ لیں دلائل۔ یہ تیسری تنویر آ رہی ہے جی، کیونکہ ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم، پھر بنایا ہم نے تم کو خلیفہ زمین میں، نائب کس کا؟ ان اقوام کا جن کو ہم نے تباہ کیا۔ ویسے انسان خلیفہ تو ہے کس کا؟ خلیفۃ اللہ فی ارضی، اللہ کے احکام کو نافذ کرنے والا، تو اس کا لقب خلیفہ اس وجہ سے بھی قرآن میں ہے، اور اس کا لقب خلیفہ دوسری وجہ سے بھی قرآن میں موجود ہے۔ یہاں آ گیا دوسری وجہ، خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعملون، تاکہ ہم دیکھیں تم کیا کرتے ہو، اس لیے ہم نے تمہیں تمہاری طغیان میں چھوڑا۔ کتنی تناویر آ گئی جی؟ تناویر ثلاثہ آ گئیں، کس چیز پر آئیں جی؟ یہ رد پر آئیں تعجب اناد کے، انادن جو تعجب کیا تھا اس پر تناویر ثلاثہ آئیں، جبکہ وہ جو اناد کفرن تھا اس پر کیا آئی تھی جی؟ تصدیقات آئی تھیں، اس پر تصدیقات آئی تھیں اور اس پر تناویر آئی تھی۔ تو تناویر بھی صورت تصدیقات ہیں، تو تصدیق کی ایک قسم تناویر پیش کر دینا اور ایک قسم دلائل پیش کر دینا، تو یہ دونوں کیا ہو گئیں؟ تصدیقات ہو گئیں۔ اب حل ہوا جی مسئلہ کہ صورت تو تصدیقات کا خزانہ ہے، تو تصدیقات کبھی کبھی ہوتی ہے دلائل عقلیہ کے ساتھ، تو کبھی ہوتی ہے دلائل نقلیہ کے ساتھ۔ ہم اس کو دلائل عقلیہ بھی کہہ سکتے ہیں اور ان تناویر کو دلائل نقلیہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور اولا تناویر کہنا اس لیے ہوا کیونکہ الفاظ اسی چیز کی گنجائش دے رہے ہیں جی۔ فرمایا اب تیسرا تعجب آ رہا ہے، تعجب بالاقوال الفاسدہ، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، تصدیقات کی کہاں ضرورت پڑتی ہے؟ جہاں کوئی اقوال فاسدہ اٹھا کر پھر رہا ہو
تو کس طرح اقوال فاسدہ؟ مثلا یہ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان کے سامنے ہماری ہمارے واضح آیات پڑھی جاتی ہیں، قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، آ گیا نا وہ لفظ پھر، اور ایسے اناد تعجب ان کو ہو رہا ہے، ایسے اقوال فاسدہ پیش کر رہے ہیں گویا ان کو جواب دہی کا خوف ہی نہیں ہے۔ مردود، بھائی کوئی ایسی بات کر، کل کو تو نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، یہ کہتے ہیں جی ہمیں تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہی نہیں ہونا، یا تو کہہ رہے ہوتے ہیں اپنے اعتقادات کے ذریعے یا اپنے احوال کے ذریعے، یہ سمجھتے ہیں ہم نے اللہ کو جواب نہیں دینا۔ قال الذین لا یرجون لقاءنا ایت بقرآن غیر ھذا او بدل، لیا کوئی قرآن، یہ بھی یاد رکھنا کہ جب آپ وقف کریں نا تو ایک تے سے شروع نہ کریں، کیونکہ وہاں پر تو ای تے کرنا پڑتا ہے ورنہ نماز کا مسئلہ بن جائے گا، اس لیے یہ بھی سمجھا دیا لقانا ایت بقرآن، اور اگر یہاں پڑھیں گے ملا کر تو کیا کریں گے حفاظ اکرام؟ لقاء نأت بقرآن غیر ھذا او بدلہ، لیا کوئی اور قرآن غیر ھذا۔ ہمارے ساتھ فرماتے تھے مانگتے تو پھر بھی قرآن تھے نا، اتنے تو حیا ان میں بھی تھا، مانگتے پھر بھی قرآن تھے، اور ان کی حالت کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں المہند لے آؤ، قال الذین لا یرجون لقاءنا ائت بقرآن غیر ھذا، کوئی اور قرآن لے آؤ اس کے علاوہ، او بدل ہو۔ اب یہ باتیں کیا ہیں؟ اقوال فاسدہ نہیں ہے تو اور کیا ہیں؟ قرآن جب احکم الحاکمین نے نازل کر دیا تو اسی کو ہی لینا ہے، تو اقوال فاسدہ کی یہی حالت ہوتی ہے کہ وہ بنتا نہیں ہے وہاں قول، اور وہ بنا دیتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لیا، بھئی ایک قرآن تھانوں کے کریں دے، او بدل ہو، یا اس کو تبدیل کر دے ہمارے کہنے پر، جو آیتیں اس کی اچھی نہیں لگتی ہمیں تو وہ آیتیں ذرا ہٹا دے، اور جن آیتوں کے بارے میں آج کل کے کفار کہتے ہیں ساری مسیح تے جنہ دا نمبر نہیں آندا، بہت سارا قرآن ہو رہی پی ہے وہ چب بیان کیتا جی، تو یہ آج کل کے کفار کہہ رہے ہیں، اور پہلے کفار بھی وہی کہتے ہیں تشابہت قلوبہم یضاہئون قول الذین کفروا من قبل قاتلہم اللہ انا یؤفکون، او بدل ہو، یا اسے تھوڑا تبدیل کر دے، اس کے اندر ترمیم کر دے، قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین نوٹ کرنا جی جو اللہ نے سمجھائے ہیں۔ قل، اس تعجب الاقوال الفاسدہ کا رد آیا، قل فرما دیجیے میرے پیغمبر، ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، میری تو یہ طاقت نہیں ہے، میری تو یہ شان نہیں ہے، میرے تو یہ منصب نہیں ہے، ان ابدلہ، یہ کہ میں اسے بدل ڈالوں، من تلقاء نفسی، اپنی طرف سے، جس طرح کہ تم اقوال فاسدہ کر کے اللہ تعالیٰ کے کلام کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہو، یہ اقوال فاسدہ کم از کم میں نہیں کر سکتا، اور یہ کام میں نہیں کر سکتا۔ ابلیس نے بھی سب سے پہلے قول فاسد پیش کیا تھا، وہی قرآن کے سامنے، وہی باری تعالیٰ کے سامنے، نص قطعی کے سامنے، تو فرمایا ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، یہ کام میں نہیں کر سکتا۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو تابعداری کرتا ہوں اسی حکم کی جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے۔ تیسرا جملہ، انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اگر میں نافرمانی کروں اللہ کے کسی امر کی تو میں ڈرتا ہوں عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب سے مجھے یہ ڈر لگتا ہے۔ یہ تین جملے آگے جی، اور اب اس پر پہلا جملہ تو تھا رد کے طرح، قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، رد العناد تھا۔ دوسرے جو دو جملے تھے نا، ان اتبع اور انی اخاف، اس پر دو تناویر پیش کر دی، قل لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم ولا ادراکم بہ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون۔ قل فرما دیجئے میرے پیغمبر، لو شاء اللہ، میں تو وہی کا تابعدار ہوں،
وہی میں جہاں ہے کہ کام کرو میں نے وہ کام کرنا ہے، سناؤ میں نے سنانا ہے، بیان کرو میں نے بیان کرنا ہے، عمل کرو میں نے عمل کرنا ہے، میں تو وہی کا تابع دار ہوں، میں خود عمل کرتا رہتا پھر تمہیں نہ بتاتا، وہی میں آ گیا ہے کہ ان کو بتاؤ قُل لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ، اگر اللہ چاہتا اور مجھے حکم نہ کرتا کہ ان کو سناؤ تو ما تلوتہ علیکم، میں تمہارے اوپر پڑھتا ہی نہ، اتنے برے تم ہو کہ اتنی بڑی کلام تمہارے سامنے نہ آتی، ما تلوتہ علیکم، ہمارے سامنے اللہ کا قرآن آ گیا الحمدللہ کہیں، اس کی شکر گزاری کریں ورنہ قرآن ہاتھوں سے نکل جا رہا ہے۔ فرمائی اتنی اعلیٰ چیز ہے کہ تم جیسے نکموں کے سامنے تو پڑھتا ہی نہ، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے مجھے حکم کیا ہے کہ ان کو سناؤ، لو شاء اللہ، اس لیے مجھے اتباع کرنی پڑتی ہے، ما تلوتہ علیکم ولا ادراکم بہ، میں تمہیں خبر تک بھی نہ دیتا۔ واجبہ قرآن کی ایک ایک آیت اتنی وزنی ہے، چھپا کر رکھتے، بتاتے ہی نہیں کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے، یہ اتنا بڑا خزانہ ہے جس طرح خزانوں کو چھپا کر رکھا جاتا ہے، لیکن یہ اللہ کا حکم ہے کہ ان کو سناؤ اور ان کو بتاؤ۔ عجیب بھائی قرآن پاک کی باتیں ہیں جی، ولا ادراکم بہ، میں وہی کا تابع دار ہوں اس لیے تمہیں سناتا ہوں، لہذا میں جو سنا رہا ہوں میرے اوپر اعتبار کرو، یہ میرے اوپر وہی ہے۔ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، قربان ایسی نبوت کی عمر پر کہ اپنی عمر کو بطور دلیل کے پیش کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، تاکہ رہ چکا ہوں تم میں ایک عمر اس سے بھی پہلے، افلا تعقلون، عقل سے کام کیوں نہیں لیتے ہو؟ بے عقلی کر کے اناد، ضد، تعجب، اقوال فاسدہ کے ذریعے سارے کام کر رہے ہو، کوئی عقل سے بھی تو کام لو، ہیں جی، تعجب نہ کرو، کفر نہ کرو، ضد نہ کرو، خواہ مخواہ کی باتیں، اقوال فاسدہ جن کا کوئی بھی لینا دینا نہیں ہوتا تو ان کو خواہ مخواہ پیش نہ کرو، عقل سے کام لو۔ فمن اظلم ممن افترا، دوسری بات پیش کی تھی انی اخاف ان عصیت ربی، اس پر تنویر پیش کر دی، فمن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ بولے، اللہ نے تو قرآن کو جس طرح نازل کیا اس طرح نہ کرے اور تبدیلیاں کرنے لگ جائے، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ یہ سارے فرقوں کو گویا اعلان ہو گیا، سب سے بڑے ظالم ہو، اور ہمارے لوگ صرف سوچ رہے ہوتے ہیں کہ انا تے فتوی شودا تے نہیں لگتا۔ فمن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بناتا ہے اور نیا دین بنا کر لے آیا، حالانکہ دین کس کا نازل کردہ ہوتا ہے؟ اللہ کا، اور سارے فرقے اپنا اپنا دین بنا کر لاتے ہیں، تو اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ فمن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ، یا جھٹلائے اس کی آیتوں کو، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ انہ لا یفلح المجرمون، بے شک کامیاب نہیں ہوتے مجرم لوگ اپنے کسی بھی مقصد میں، یا ان کا کوئی بھی بھلا نہیں ہوتا، لہذا میں ڈرتا ہوں کہ میں اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہ کروں۔ اللہ پر جھوٹ بولنا یہ اللہ کی نافرمانی ہے، اپنی طرف سے تبدیلیاں لا کر بناتے رہنا، نظریات، یہ سارا کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، اور مجھے خطرہ ہے کہ جو قوم یہ کام کرتی ہے نا، عذاب یوم عظیم، ان پر تذکیر بے ایام اللہ پیچھے گزر چکی ہے، بڑے بڑے دن آئیں گے، ان بڑے دنوں پر عذاب آئے گا، وہ اتنا بڑا دن ہوگا کہ بندے کو بھولے گا ہی نہیں، حالانکہ دن تو بھول جاتے ہیں، دن تو بھول جاتے ہیں، یہ اتنا بڑا دن ہوگا کہ بھولے گا نہیں۔ عذاب یوم عظیم، فمن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ، فمن اظلم ویعبدون من دون اللہ، یہاں پر لکھیں گے تعجب بالاعتقادات المخترعہ، پہلا کیا تھا جی؟ تعجب بالاقوال الفاسدہ، اب اعتقادات مخترعہ،
اس کے ذریعے یہ تعجب پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہیں، جھوٹے جھوٹے عقیدے بناتے ہیں جی۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ۔ اچھا جی، یہ جب تعجب بالاقوال الفاسدہ کیا نا، یہاں پر بھی ان کا رد کر کے اللہ نے دو تناویر پیش فرما دی۔ تو یہ تناویر بھی تصدیقات کی لازمی قسم بن گئی کہ جب یوں نہیں ہوا تو پھر اس کا مطلب ہے بات وہ سچ ہے جو میں تلاوت کر رہا ہوں۔ تو یہ بھی تصدیقات کا ایک انداز تھا، اعلان کے ذریعے تصدیقات کرنا، اعلان کیے قل کے لفظ کے ساتھ۔ اور پچھلی جو تناویر کا طائفہ تھا وہ بھی تناویر کی صورت میں تھا، اور اب دیکھنا جی کس انداز سے ان کا رد ہوتا ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ۔ کتاب اللہ آئی اور اس کے مقابلے میں اعتقادات فاسدہ لے کر آئے، اعتقادات مخترعہ۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ ایسی ہستیوں کی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت میں کیا آتا ہے جی؟ پکار بھی آتی ہے، رکوع سجدہ بھی آتا ہے، اور ان کا اطاعت بھی آتی ہے۔ سمجھو توحید الوہیت اور توحید حاکمیت کا اشارہ ہے، یعنی وہ شرک فی الالوہیت بھی کرتے ہیں اور شرک فی الحاکمیت بھی کرتے ہیں۔ عبادت کی کوئی بھی صورت ہو سارے اس کے اندر آ جائیں گے۔ کیا جی؟ سارے فرقے بھی اس کے اندر آ جائیں گے جن کی عبادت اللہ کی طرف نہیں جا رہی، اپنے بزرگوں کی عبادت کر رہے ہیں، بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، قبروں شجروں حجروں کی عبادت کر رہے ہیں، اپنے عدلیہ کی عبادت کر رہے ہیں، اپنے وطن کی، اپنی قوم کی، جہاں بھی جائیں ان کی عبادت کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے وطن کی مجبوری ہے جی، یہ ہمارے قوم کی مجبوری ہے جی، یہ ہمارا کلچر ہے جی، یہ ہماری عدالت، یہ ہمارے آفیسروں کا حکم ہے۔ یہ سارے کیا ہے؟ غیر اللہ کی عبادت ہو رہی ہے۔ کہیں وطن الہ ہوتا ہے تو کہیں قومیت الہ بن جاتی ہے، تو کہیں ان کے عدلیہ الہ بن جاتی ہیں، آفیسر الہ بن جاتے ہیں، کبھی ان کے جبے کبے دستار والے پیر فقیر الہ بن جاتے ہیں، کبھی کتابڑیاں کتوبڑیاں جو شیطان نے بزرگوں کی طرف منسوب کی ہیں وہ الہ بن جاتی ہیں۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، سارا اس کے اندر آئیں گے اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے نیچے نیچے، یعنی اللہ کو تو بڑا مانتے ہیں، اللہ کے نیچے نیچے ساروں کی الوہیت کے قائل ہو جاتے ہیں۔ بھئی ٹھیک ہے، اللہ جیسے یہ نہیں ہیں تو اللہ کے بندے، لیکن ان کی بات بھی آخر چھوڑنے کی تو نہیں ہے۔ آج بھی ہم سے ایک ساتھی پوچھ رہا تھا کہ ٹھیک ہے جی یہ مسئلہ تو ہے کہ فلاں جو حیات ممات کا انکار کرے تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یہ کوئی فتویٰ بزرگوں کا اگر ہونا تو ذرا مناسب ہوگا۔ میں نے آیت سنائی کہ واضح ترین قرآن پاک کی آیت موجود ہے، ثم انکم یوم القیامت تبعثون۔ جو اس سے پہلے زندگی کا مانتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، اور جس کے خلاف آپ فتویٰ مانگ رہے ہیں نا ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، وہ تو بعد میں، پہلے فتویٰ تو آپ پر لگتا ہے کہ کتاب اللہ کی آیت سے کے بعد آپ نے حوالہ مانگ لیا کہ ابھی ہم انتظار کریں گے، قرآن پاک کے 6237 آیتیں ہیں، ایک ایک آیت کا جو بھی آ کر انکار کرتا رہے، ہم انتظار میں بیٹھے رہیں کہ کوئی بزرگ آئے اور اس نے فتویٰ لگایا ہو کہ اس آیت کو جو بھی انکار کرے گا اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، تب ہم مانیں گے، ورنہ ہم آیت کو نہیں مانتے۔ یہ تو بزرگوں کی ربوبیت کا قائل ہے، وہ تو بعد میں پہلے کافر آپ بن جائیں گے، لہذا اپنی احتیاط بھی کریں۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، ہم ان لوگوں میں شامل نہیں ہوتے جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، رب ہونے میں، مسجود ہونے میں، معبود ہونے میں، مشہود ہونے میں، حاکم ہونے میں، کسی طریقے سے بھی وہ غیر اللہ کو مانتے ہیں تو یہ اس کی عبادت بن رہی ہے۔ حال سن رہے ہو اسرائیل کیوں چڑھتا آ رہا ہے، یہ مومن مشرک بنتے جا رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ۔ دن قیامت اللہ پوچھیں گے یہ عقیدہ کیوں رکھا تھا، میں نے نازل کیا تھا؟ کہا نہیں جی آپ نے تو نہیں، ہمیں آپ کا نام لے کر فلاں فلاں مولوی نے گمراہ کیا تھا۔ اس کا مطلب ہے تم نے خود تو میرا پیغام پڑھنے کی زحمت نہیں کی نا، ہے جی، فلاں فصل کو کتنے پانی لگاتے ہیں،
70 سال والے بوڑھے بابے کو بھی پتہ ہوتا ہے جی فلاں فصل کو کتنے کیڑے لگتے ہیں اور ہر کیڑے کو کس کیڑے سے مارا جاتا ہے، یہ تمہیں پتہ تھا؟ ایک نہیں پتہ تھا تو کتاب اللہ کا نہیں پتہ تھا جی، تو پھر تم نے قرآن کو تو نہیں پڑھا، فلاں فلاں کے کہنے پر عقیدہ رکھا تھا، حالانکہ میرے کہنے پر عقیدہ رکھنا تھا۔ تو ان کی ربوبیت کے قائل ہو گئے نا، اس پر کیس بناؤ شرک کا، لہذا کیس شرک کا بنے گا، کیوں جی ربوبیت کا۔ پھر ان کو کہا جائے گا تم نے شرک کیا ہے، وہ ثم لم تکن فتنتہم الا ان قالوا واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ یہی کوئی شرک ہے؟ ہم نے تو شرک کیا ہی نہیں تھا۔ اللہ فرمائے گی یہی تو شرک ہے، یہی تو انظر کیف کذبوا علی انفسہم، یہ کہیں گے اللہ ہم نے تو شرک کیا، واللہ ربنا ما کننا مشرکین۔ شرک کا کیس جب بنے گا نا تو کہیں گے یہ ہم نے تو شرک نہیں کیا۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اب اشکال حل ہوا کہ مشرکین کے عقیدہ شفاعت کا ذکر صرف اس صورت میں کیوں آیا، کسی اور صورت میں بھی تو آ سکتا تھا۔ اصل میں یہ ان کے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ کی ایک تصویر پیش کی جا رہی ہے، ورنہ تو سارے معبودان باطلہ کو لینے والے وہی کے سامنے کسی بھی قسم کے اعتقادات فاسدہ کے ذریعے تعجب کرنے والے سارے اسی میں داخل ہو رہے ہیں۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اور مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ، یہ اسی کی تصویر بن گئی وَيَعْبُدُونَ کی ایک، مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، ان کا کہنا کیوں مانتے ہو؟ وہ جو تمہیں نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، ان کا کہنا تم نے کیوں مانا ہے؟ آفیسروں کا کہنا مانا ہے، نہ تمہیں نقصان دے سکتے ہیں نہ نفع دے سکتے ہیں۔ کیا جی حقیقی نافع و ضار کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ کیوں ان کی باتیں کی تھیں؟ اور مشرکین مکہ یہ تعجب بالاعتقادات المخترعہ، یہ بھی تعجب کی ایک صورت ہے۔ یہ ایک تو عبادت کرتے ہیں، وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، کاش اس آیت کو کوئی سمجھ جائے، جی سادہ سادہ پڑھ کر گزرنا اور اس آیت کی طرف التفات نہ کرنا، سورت کے عنوان کے مطابق التفات نہ کرنا، کتنا نقصان ہو رہا ہے۔ اور آپ نے علوم القرآن میں پڑھا ہوا ہے، ایک آیت کا وہ مطلب ہوتا ہے جو آیت سے سمجھ آ رہا ہوتا ہے، اور ایک آیت کا مطلب وہ بھی ساتھ ہوتا ہے جو سیاق کو ملا کر ثابت ہو رہا ہوتا ہے، اور دونوں مطالب آپس میں ٹکراتے بھی نہیں ہیں بلکہ افراد بڑھ جاتے ہیں اس کے۔ پڑھا تھا نا جی۔ تو پھر ان آیتوں کو کون حل کرے گا؟ جتنا فتاوا کو حل کرتے ہیں اس سے زیادہ کہیں قرآن کی آیتوں کو حل کرنا ہے جی۔ الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عباد المؤمنین، اللہ کی تعریف بھی بیان کیا کریں، شکر بھی کیا کریں جب اللہ آپ کو توفیق دے۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اعتقادات مخترعہ سے کی طرح ایک عقیدہ یہ بھی ہے، وَيَقُولُونَ کہتے ہیں کہ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ ہستیاں جن کو ہم نے معبود بنایا ہے، مسجود بنایا ہے، مشہود بنایا ہے، یہ ساری ہستیاں وہ ہیں اللہ کے سامنے، اللہ کے سامنے ہمارے سفارشی ہیں، ہماری جان چھڑا لیں گے۔ نفع بھی ہو گیا اور نقصان سے بھی تو دور کر دیا۔ قل فرما دیجیے میرے پیغمبر، اتنبئون اللہ بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض، رد تعجب بالاعتقادات المخترعہ، اس کا رد ہو رہا ہے۔ اتنبئون اللہ، اچھا تم اللہ کو ایسی باتیں بتاتے ہو، حمزہ توبیخ کا، اچھا تو یہ ڈانٹ ہوتی ہے، کیا تم اللہ کو بتاتے ہو بما وہ چیزیں لا یعلم فی السماوات جو اللہ جانتا ہی نہیں ہے آسمانوں میں کہیں بھی، ولا فی الارض اور نہ زمین میں کہیں بھی۔ اللہ تعالیٰ تو ایسی چیزوں کو نہیں جانتا جو تم جانتے ہو۔ اس کا مطلب ہے یہ رد کا اعلیٰ طریقہ پیش کیا جا رہا ہے کہ چیز کوئی ہو تو اس کا مطلب ہے تم اللہ سے بھی بڑے آ گئے ہو۔ شرم نہیں آتی؟ اتنبئون اللہ، تو بھی ڈانٹا جا رہا ہے۔ اتنبئون اللہ بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض سبحانہ، وہ اللہ تو شریکوں سے پاک ہے،
وتعالی، اللہ پاک ہے تمہارے ان شرکیات سے، وتعالی، اور بہت بلند ہے ان ہستیوں سے جن کو تم اللہ کا شریک بنا رہے ہو۔ سبحانہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے تمہارے ان شرکیہ اعتقادات سے جو تم نے اللہ کے ذمے لگا رہے ہیں، اور اللہ بہت بلند ہے، پاک تو ہے ہی صحیح، اور پہنچ میں بھی نہیں ہے تمہاری جن ہستیوں کو تم اللہ کا کینڈیڈیٹ بناتے ہو، ساجھا بناتے ہو، برابر بناتے ہو، حصے دار بناتے ہو، شریک بناتے ہو، بھائیوال بناتے ہو۔ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ، اس کا رد بھی ہو گیا، وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا، اور رد کا دوسرا طریقہ کہ یہ اللہ نے آسمان و زمین میں تو ایسی چیز نہیں بنائی، تو پھر یہ آئی کہاں سے؟ تو اقوال کے اختراع کی وہ جگہ بتا دی کہ یہ کہاں سے اختراعات ان کی ہوتی ہیں، تو فرمائے یہ بھی تو رد کا دوسرا انداز ہے۔ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً، پہلا جو رد تھا وہ تھا الزامی، اب دوسرا رد آ گیا رد تحقیقی۔ وَمَا كَانَ النَّاسُ، رد الزامی آپ نے دیکھا نا، تو کس طرح دین حنیف کی تصدیق ہو گئی، أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ، تو یہ ہمارے دین کی تصدیق کی ایک صورت ہے، ایک انداز ہے نیا۔ وما کان الناس الا امہ، یہ رد تحقیقی آ گیا جی۔ وما کان الناس الا امۃ واحدۃ فاختلفوا، سارے لوگ ایک ہی جماعت تھے جب سے اللہ نے ان کو پیدا کیا، فاختلفوا، سو انہوں نے آپس میں اختلاف کیا، اللہ کے فرمان کے اوپر نہیں بلکہ اپنے اپنے اختراعات سے اختلاف کرنے لگ گئے۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اگر تیرے رب کی بات نہ گزر چکی ہوتی پہلی، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، کون سی بات گزر چکی جی؟ لولا کلمۃ سبقت من ربک او فنظر الذین لا یرجون لقاءنا فی طغیانہم یعمہون، یہ ہمارا قانون ہے کہ ہم ان کو ان کی سرکشی میں کچھ مہلت دیتے ہیں۔ پچھلی صورتوں میں بھی اسی ساتھ ملتے جلتے جملے گزر چکے، کون سے جی؟ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، بہت سارے جملے اسی طرح گزر چکے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے کلمۃ سبقت من ربک ہے، لقضی بینہم فیما فیہ یختلفون، البتہ فوراً فیصلہ ہو جاتا ان کے درمیان اس چیز میں جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، جیسے اختلاف کرے تو سر پر جوتا آ جاتا جی۔ لقضی الیہم اجلہم، ان کی عمر بھی ختم ہو جاتی اور فیصلہ بھی فوراً ہو جاتا کہ سچ کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ لیکن یہ اللہ کا کلمہ پہلے گزر چکا ہے کہ میں ان سرکشوں کو ان کی طغیان میں ڈھیل دیتا ہوں تاکہ یہ اپنی اتمام حجت کر ہو جائے ان پر، اور ان کو کہا جائے تصدیقات الہیہ کی طرف توجہ تو نہیں کی، اپنی اختراعات اور اپنے فاسد اقوال اور انکار اور عناد کو ہی تم دیکھتے رہے جی۔ لقضی الیہم اجلہم ویقولون لولا انزل علیہ آیۃ من ربی فقل انما الغیب للہ فانتظروا انی معکم من المنتظرین۔ یہاں پر پانچواں تعجب شروع ہے۔ اب اس ویقولون لولا انزل علیہ آیۃ من ربی، اب یہ کس قسم کا تعجب ہے؟ جس طرح کہ آپ نے تعجب بالاعتقادات المخترعہ، تعجب بالاقوال الفاسدہ پڑھے، تو یہ کس قسم کا تعجب ہے؟ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ، یہ اقوال فاسدہ کی طرح ہے یا اعتقادات مخترعہ کی طرح ہے؟ اس میں عناد بنایا جائے یا انکار بنایا جائے، کفر بنایا جائے۔ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ، تو یہ کس قسم کا تعجب ہے تاکہ ان متعجب لوگوں کو ڈھونڈ کر ان کے سامنے آئندہ آنے والی تصدیقات کو پیش کیا جائے۔ اگر آپ توجہ کریں تو القرآن یفسر بعضہ بعضا، تو قرآن آپ کو سمجھائے گا انشاءاللہ۔ یہ جو تعجب پہلا تعجب کفرن، اس کا ترتب ہے سورۃ بقرہ پر،
کیونکہ وہاں کفار کو ہی چھوڑا گیا ہے، متقین کو لیا گیا۔ اور دوسرا جو تعجب ہے، تعجب انادن، یہاں اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو ضدی ہی نہیں مانتا، تو یہ سورہ آل عمران پر مرتب ہوا۔ تعجب بالاقوال الفاسدہ، یہ سورہ نساء پر مرتب ہوا، کیونکہ اس کے پاس کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے اپنے فاسد اقوال پر۔ اور اسی طرح تعجب بالاعتقادات المخترعہ، یہ مرتب ہے سورہ المائدہ پر، کیونکہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے معاہدے لیے تھے ہم سے، جو پچھلی ساری صورتوں میں ہم نے پڑھے تھے، وہ کوئی اختراعات نہیں تھیں۔ اور اب سمجھنا آسان ہو گیا کہ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ، یہ مرتب ہو رہا ہے سورہ الانعام پر۔ تو یہ کیا ہے؟ وہاں سے سمجھا تو فوراً سمجھ آ گئی، یہ تعجب بالاغلوطات ہے، یعنی کسی کے سامنے کسی کو غلط کرنے کی اور کوئی صورت نہیں بچی، تو اس کو کہہ دو کہ کوئی معجزہ لے آؤ گے تو تب کام چلے گا۔ تو یہ تعجب بالاغلوطات والظلمات آپ نے پڑھا تھا نا۔ تو یہاں سے ہمیں فائدہ حاصل ہوا اس ترتب سے کہ یہ جو تعجب ہے یہ خاص طرز کا تعجب ہے۔ تو وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ۔ اب آپ اس کی تصدیقات دیکھیں گے نا اور سورۃ الانعام ذہن میں رکھیں گے تو اب آپ کو مزہ آئے گا جی۔ اب ذرا دیکھنا، وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ، جس طرح میں نے آپ کو بتایا نا کہ سورۃ النساء پر مرتب ہے تعجب بالاقوال الفاسدہ، تو آپ اس کے جواب بھی دیکھیں، وہ آپ کو اسی طرح قانونی جواب لگیں گے۔ تبدیلیاں کہاں کی جاتی ہیں؟ قانون میں کی جاتی ہیں نا۔ ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، میں تو یہ تبدیلیاں نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اتنبئون اللہ بما لا یعلم فی السماوات والارض، تعجب بالاعتقادات المخترعات، تو یہ سورۃ المائدہ پر مرتب ہے۔ اس کے الفاظ اور انداز کا چلاؤ دیکھو گے آپ کو سورۃ المائدہ نظر آئے گی اندر کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، وہ کام نہ کرو جو مخترعات ہوتے ہیں، جو زمین و آسمان میں کہیں بھی نہیں ملتے، حالانکہ اللہ نے تو معاہدوں کی پاسداری کا حکم دیا ہے۔ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ، یہاں پر تعجب بالاغلوطات ہے، تو یہ حسن ترتیب سے اشکال کم از کم حل ہو جاتا ہے کہ اب اس کو تو متشابہ بن رہا تھا پچھلے سارے تعجبات سے، تو حالانکہ یہ ایک ظلمات و اہل الکفر ہیں، یعنی ظلمات و اہل الکفر کس طرح تھیں کہ وہ اغلوطے پیش کرتے تھے، تو قرآن نے ان کا نور الصفات کے ساتھ جواب دیا تھا، وہ اس قسم کے اغلوطات تھے۔ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ، وہ یہ کہتے ہیں اس پر کیوں کوئی نشانی نہیں نازل ہوتی۔ یہ مختلف انداز میں یہ اغلوطہ پیش کیا گیا تھا سورۃ الانعام کے اندر، انداز مختلف آئے تھے، اغلوطہ اسی قسم کا تھا۔ تو وہاں پر کہا گیا تھا کہ میرے پیغمبر وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ، اگر یہ اغلوطہ ان کا بڑا مشکل ہے تو پھر خود جا کر اس کا حل نکالیں، حالانکہ یہ صرف اور صرف اغلوطہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ، تو ہر سوال کا جواب ہاں میں نہیں ہوتا، کسی سوال کا جواب یہ بھی ہوتا ہے کہ اس سوال کے بال کی کھال اتار دی جائے کہ سوال پیدا ہی نہیں ہوتا، جواب تو درکنار، سوال پیدا ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ تعجب بالاغلوطات ہیں، اس کا کیا جواب ہو؟ یہاں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، سوال کر رہے ہو نبی سے، مانگ رہے ہو نبی سے اور مانگ رہے ہو اللہ والی چیز، یہ پاور تو خدا کی ہے، لہذا یہاں تو چل ہی نہیں سکتا۔ فقل، رد آ گیا جی تعجب بالاغلوطات کا، فقل انما الغیب للہ، فرما دیجئے میرے پیغمبر یہ غیب تو سارا کا سارا اللہ کے لیے ہے، مجھے نہیں پتا کب آئے گا، آئے گا بھی صحیح کہ نہیں آئے گا، فانتظروا، سو منتظر رہو۔
کب آئے گا یا آئے گا بھی صحیح کہ نہیں، ساری چیز جو پردہ غیب میں ہے. انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. اب اغلوطات کا رد دیکھنا کس خوبصورت انداز میں آ رہا ہے. نور الصفات کے ذریعے تو آپ پڑھ چکے ہیں نا، اسی کی ایک جھلک اللہ نے دوبارہ تصدیقات کی صورت میں دکھائی. ذرا انداز دیکھنا، بات وہی دلائل نور الصفات سورۃ الانعام والا، اور انداز ذرا دیکھنا بدل کر آئے گا، تصدیق والا ہوگا. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُمْ، اور جب ہم لوگوں کو چکھا دیتے ہیں رحمت، من بعد ضراء، ان تکلیفوں کے بعد جو ان کو پہنچی تھی. تو یہ جو تکلیفوں کے بعد رحمت کا آ جانا، یہ آیت من ربی نہیں ہے. رد کا انداز ذرا دیکھنا. وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيَّ آیَةٌ مِّن رَّبِّي، پہلا تو ایک الزامی جواب، اب تحقیقی جواب شروع ہو گیا، تحقیقی رد. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ، تو یہ آیت من ربی ہوتا ہے کہ نہیں؟ آیت من آیات اللہ نہیں ہے کہ تکلیفیں آ جاتی ہیں اس کے بعد رحمتیں کون لے کر آتا ہے؟ اذا لهم مکر فی آیاتنا، تو اسی وقت بنانے لگ جاتے ہیں ہیلے ہماری آیتوں میں، ہماری آیات میں. آیات سے مراد قدرت بھی ہیں، آیات سے مراد یہ دلائل بھی ہیں، یہ بیان کرنے والے دلائل بھی ہیں، جس پر دلائل ہو رہے ہیں مدلولات بھی ہیں. جی تو اذا لهم مکر فی آیاتنا قل اللہ، اور وہ کون سے مکر ہوتے ہیں؟ وہ کون سے مکر ہوتے ہیں جو سورۃ الانعام میں آپ پڑھائے ہیں؟ جی کتنے قسم کے اغلوطات تھے؟ 7 6 طائفے تو اللہ نے صفات کے نور کے بیان فرمائے، تو وہاں کتنے اغلوطات تھے؟ اذا لهم مکر فی آیاتنا، کوئی ایک ہوتا تو فرمایا بہت سارے مکر ہوتے ہیں ہماری آیتوں میں. ان کے یہ ہیلے بہانے تلاش کرنے لگ جاتے ہیں، الٹی چالیں تلاش کرنے لگ جاتے ہیں. وہ الٹی چالیں کہاں ہیں؟ اگر کسی نے وہ الٹی چالیں سمجھنی ہو تو سورۃ الانعام کو پڑھ کر دیکھ لیں، ان کے ظلمات و اہل الہوا آپ کو نظر آ جائیں گے. وہ ہے ان کا مکر کرنا. اذا لهم مکر فی آیاتنا، بات شیشہ ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ حل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ قل اللہ اسرع مکرا، اللہ نے ان کے مکر کو بتایا نہیں ہے، اشارہ کر دیا کہ ہماری آیات میں مکر چلنے لگ جاتے ہیں، جبکہ وہ ہم پڑھ آئے ہیں. قل اللہ اسرع مکرا، فرما دیجئے میرے پیغمبر اللہ اس سے بھی جلدی بنا سکتا ہے کوئی نہ کوئی تدبیر. اللہ بھی کوئی نہ کوئی تدبیر بنا سکتا ہے. تم بھی خفیہ چالیں چلتے ہو ہماری آیتوں میں، تو اللہ بھی کوئی حسن تدبیر لے آ سکتا ہے. ان رسولنا یکتبون ما تمکرون، ہمارے فرشتے لکھتے ہیں ان کی یہ سارے کے سارے چالیں اور مکر و فریب جو تم کر رہے ہو. قل میرے پیغمبر انہیں فرما دیجئے. تو یہ رد ہو گیا کہ ہماری آیت تو آ جاتی تھی، جو یہ اغلوطہ پیش کر رہے ہیں وہ اغلوطہ تو اتنا بدیہی تھا کہ ہر کسی کو پتہ ہے، سامنے ہے. اور اغلوطات اکثر بدیہات میں پیش کیے جاتے ہیں، بات انتہائی آسان ہوتی ہے اور اغلوطہ پیش کیا جاتا ہے اس کو دھوکہ دینے کے لیے. تو جی غلط کرنے کے لیے اغلوطہ پیش کیا جاتا ہے. تو اس کا جواب دیا کہ یہ تو بڑی بدیہی چیز ہے، روزانہ تمہیں رحمتیں نظر نہیں آ رہی. اور ایک اور آیت بھی دکھاتے ہیں، یہ مانگتے ہیں نا آیت من ربی کیوں نہیں نازل ہوئی، تو دکھاتے ہیں والذی یسیرکم فی البر والبحر. نور الصفات آ گیا کہ نہیں؟ اللہ نے وہ انداز اپنایا، والذی یسیرکم فی البر والبحر. ان سے ذرا پوچھو تو صحیح، وہ وہی اللہ تو ہیں یسیرکم جو تمہیں پھراتا ہے، فی البر خشکی میں، والبحری اور دریا میں، حتی اذا کنتم. اب آیت من ربی آنے والی ہے، تصدیق اس کو کہتے ہیں جو اگلا بھی بولنے لگ جائے. حتی اذا کنتم فی الفلکی، یہاں تک کہ جب تم ہوتے ہو کشتی میں، وجرین بہم بریح طیبہ، وہ ان کو لے کر چلتی ہیں
بریح طیبہ، اچھی ہوا کے ساتھ، وفرحوا بہا، وہ خوش ہو جاتے ہیں ان اچھی ہواؤں کے ساتھ، جاءتہا ریح عاصف، آ جاتی ہے ریح طیبہ کے مقابلے میں ریح عاصف، بڑی تیز اور تند ہوا آ جاتی ہے، وجاءہم الموج من کل مکان، اور آ جاتی ہیں ان کے پاس موجیں ہر طرف سے۔ جیسے ہی ریح طیبہ ختم ہوئی، ریح طیبہ تو یہ تھی جو انہیں خوش لگ رہی تھی، ان کے اپنے روٹ پر ان کو لے کر جا رہی تھی، اب چلی الٹی ہوائیں، یا چلی اطراف کی ہوائیں، یا چلے گھمر گھیر، وہ ہوائیں جب چلی نا تو یہ ان کو تو عاصف لگیں، تیز اور تند لگیں، تو پھر اٹھنے لگی جی موجیں ہر طرف سے، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ، انہوں نے خیال کر لیا ہوتا ہے کہ وہ گھر گئے ہیں۔ اب یہ خیال مختلف انداز کا بھی ہو سکتا ہے، کہیں تو یہ یقین میں بدل جاتا ہے، کبھی یہ نیچے آ جاتا ہوگا، کبھی یہ اوپر ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو ظن سے ہی تعبیر کیا، کبھی لگتا ہے بس مرے، کبھی لگتا ہے نہیں بچے، کبھی موج آ رہی ہے کبھی جا رہی ہے، ان کی کشتی ایسی ڈاما ڈول ہو رہی ہے، نہ بچنا سمجھ آ رہا ہے اور نہ مرنا سمجھ آ رہا ہے۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ، جس کا موجوں کے اندر واسطہ پڑا ہے اسے پتہ چلتا ہے کہ یہاں معجزہ ہی نکال سکتا ہے، یہاں پر جی کبھی پڑا ہے واسطہ، کسی کشتی میں آپ پھنسے ہوں تو، ہاں جی اللہ نہ کرے۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ، پورا یقین ہو گیا، اگرچہ وہ بچنے کے چانسز بھی ذہن میں ہوتے ہیں، اس لیے ظن سے تعبیر کیا کہ وہ اب گھیرے میں آ گئے ہیں۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پکارنے لگتے ہیں اب خالص ہو کر اللہ کو، ہاں جی اب صرف اور صرف اب فلاں مدد بھی بھول گیا، لیکن اس مشرک کے کیا کہنے جو اس حالت میں بھی یا فلاں مدد کہہ رہا ہوگا، تو اس کا مطلب ہے یہ تو اپڈیٹ مشرک ہے۔ وَدَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، پکارنے لگتے ہیں اللہ کو خالص کر کے، اسی کے لیے سارا دین اسی کے لیے خالص ہو رہا ہوتا ہے اس وقت۔ اب ان کو اپنے فرقے بھول گئے، ادیان باطلہ بھول گئے، اور سارے طرز وہ سب کچھ بھائی نہیں ایک اللہ ہے، اور دین کا ایک اہم فرد پکار بھی ہے، تو خالص کر کے اس وقت اللہ کی پکار کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تیرے سوا یہاں بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ کہتے تھے نا آیت من ربی کیوں نہیں ہے، تو فرمایا اب انتظار کر رہے ہوتے ہو نا کسی نہ کسی آیت کی، تو آ رہی ہوتی ہے لَإِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، اللہ اگر تو نے بچا لیا اس سے تو ہم رہیں گے تیرے شکر گزار، قدردان رہیں گے۔ فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ، جب اللہ ان کو نجات دیتا ہے، یہ آیت ہے کہ نہیں ہے، آیت من ربی کہا تھا نا انہوں نے، تو آ گئی نا آیت، یعنی اس اناد کا جو انداز ہے، یہ اس تعجب بالاغلوطات کا جو انداز ہے، وہ اللہ نے ان کی زبان سے کہلوایا کہ کہو کہ یہاں اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ دیکھا جی انداز تصدیق دیکھیں جی، فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ، جیسے ہی اللہ نے ان کو بچا دیا، إِذَا هُمْ يَبْغُونَ، تو اچانک لگے شرارت کرنے زمین میں، بغاوت شرارت کرنے لگ گئے زمین میں، بغیر الحق، ناحق۔ یا ایھا الناس، کیا کہنے لگ جاتے ہیں جی، مثلا کیا کہنے لگ جاتے ہیں، کہتے ہیں لولا انزل علی آیۃ من ربی، تو انہوں کو ابھی پتہ نہیں ہے کہ یہ آیت من ربی نہیں تھی جو اللہ نے تمہیں پانیوں سے بچایا، تمہارے لیے تو کم از کم آیت من ربی ہی تھا، اور اچانک پھر یہ آیات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اور کہنے لگ جاتے ہیں لولا انزل علی آیۃ من ربی، کہ اللہ کی طرف سے کوئی فرمائشی معجزہ کیوں نہیں آتا، یہ معجزہ تھا کہ نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کچھ کر سکتا تھا۔ اذا هم يبغون في الارض بغیر الحق یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، اے لوگوں یہ شرارت تمہارے اپنے خلاف پڑے گی، متاع الحیات الدنیا، نفع اٹھا لو دنیا کی زندگی کا، ثم الینا مرجعکم، اور نہیں تو
یعنی زمین پر نہیں تو آخرت میں تو آنا ہے نا، ہماری طرف ہے تمہارا لوٹنا۔ فَنُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، ہم تمہیں بتلائیں گے جو کچھ تم کرتے رہے۔ انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلنا، یہ جی انما مثل الحیات الدنیا کما ان انزلنا، یہ کیوں نجات پانے کے باوجود کیوں یہ بغاوت پر آ جاتے ہیں؟ وجہ اس کا دنیا ہوتی ہے۔ تو بغاوت کی وجہ کا رد نمبر 1۔ اب اس آیت کے انداز دیکھنا، ایک تو یہ آیت آئی وجہ بغاوت کا رد۔ اگر ان کے پاس دنیا نہ ہو نا، کچھ بھی نہ ہو، تو یہ اللہ کو پکارتے ہی رہیں گے، یا اللہ ہمارے پاس کچھ نہیں، اللہ ہمارے پاس تکلیفیں آ گئی، اے اللہ ہم دنیا کے بھنور میں پھنس گئے ہیں۔ تو جب ان کو فراخی ہوتی ہے نا، تو اس لیے یہ اذا لہم مکر فی آیاتنا، اللہ کی آیتوں میں یہ مکر کرنے لگ جاتے ہیں۔ پہلی بات، اس کا پہلا ربط یہ ہو گیا 7 والی آیت کے، اور دوسرا ربط اس کا مضمون کے ساتھ بھی چل رہا ہے۔ انما مثل الحیات الدنیا کما ان انزلنا، یہ کہتے ہیں لولا انزل علیہ آیۃ من ربی، کہ کیوں نہیں اللہ کی طرف سے اس پر فرمائشی معجزہ آتا۔ اس کو کہو پہلے دنیا کی مثال تو دیکھو، دنیا کی پوری حالت تو دیکھو۔ مثل حالت پر بولا جاتا ہے، دنیا کی ذرا حالت دیکھو۔ انما مثل الحیات الدنیا، پکی بات ہے کہ سوائے اس کے نہیں، یعنی یہاں سے بھی تمہیں سمجھ آ جانا چاہیے تھا، یہ اغلوطہ پیش نہ کرتے۔ پکی بات ہے کہ دنیا کی مثال کما ان انزلناہ من السماء، مثل ایسے پانی کی ہے جسے ہم نے بلندی سے نازل کیا۔ فاختلط به نبات الارض، پس مل جل کر نکلے اس سے زمین کی سبزے اور بوٹیاں، نبات بوٹیاں سبزے، مما یاکل الناس والانعام، جو کہ کھائیں آدمی اور جانور۔ ذرا یہ بتاؤ، پوری دنیا کی حالت ہی تمہیں بتا رہی ہے کہ آیات ہی آیات ہیں، آیات ہی آیات ہیں۔ دیکھو جی، پانی نازل ہوتا ہے آسمان سے، کتنی کچھ انگوریاں نکلتی ہیں، یسقا بماء واحد، یہ الآیات الالہیہ سورت رات آنے والی ہے، وہاں پر آپ کو دکھایا جائے گا الاستدلالات الالہیہ کے اندر، وہاں پر استدلال ہوگا۔ اب تو صرف اشارہ کیا جا رہا ہے نبات الارض کا، وہاں نبات الارض کے استدلال کو تھوڑا کھولا جائے گا کہ کس طرح ہے کہ وفی الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخیل سنوان وغیر سنوان یسقا بماء واحد ونفضل بعضها على بعض فی الاکل۔ جی یہاں پر صرف اس کو آیات اللہ بنا کر صرف اس کا اختصار پیش کیا کہ فاختلط به نبات الارض، گنجان ہو کر نکلتی ہیں یا مل جل کر نکلتی ہیں، ایک ہی جگہ سے مختلف قسم کی انگوریاں نکل رہی ہوتی ہیں، یا ایک ہی جگہ سے وہی ایک ہی انگوری، ایک ہی قسم کا سبزہ وہ گنجان ہو کر نکلتا ہے، حالانکہ پانی اللہ نے صرف نازل کیا تھا۔ یہ کیا معجزہ تھوڑا ہے؟ اغلوطہ تو بدیہات میں پیش کر رہے ہو، کوئی عقل سے بھی کام لو۔ فاختلط به نبات الارض مما یاکل الناس والانعام، آپ کو صفت انشاء دکھائی گئی تھی سورہ الانعام کے اندر، وہ اغلوطات مشرکین کے پیش کیے گئے تھے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ، وہاں پیش کیے گئے تھے نا۔ تو وہاں پر اغلوطات کے رد میں نور الصفات بڑے تفصیل سے گزر چکا ہے، یہاں پر صرف تصدیقات کا ایک منظر دکھایا جا رہا ہے، یوں ہو رہا ہے نا، تو پھر یہ تصدیقات مراد ہوتی ہیں کہ دیکھو فاختلط به نبات الارض مما یاکل الناس والانعام، جو کھائیں گے لوگ اور آدمی، جو جانور، حتی اذا اخذت الارض زخرفا، یہ بھی کافی ہو گئی نا آیت من آیات اللہ، حتیٰ کہ یہاں تک کہ جب پکڑ لیا زمین نے زخرفا، اپنی رونق کو، وزینت، اور مزین ہو گئی، وظن اہلھا انہم قادرون علیہا، اور خیال کیا زمین والوں نے کہ انہم قادرون علیہا، کہ یہ ہمارے ہاتھ لگی۔
شیخ الہند نے منع کیا کہ ہمارے ہاتھ لگے گی کہ اب ہم اس کو کاٹ لیں گے تو پھر ایک اور نشانی آ جاتی ہے، وہ نشانی جو عموماً تو آپ کے سامنے رہتی ہے نا کہ پھر تم لے لیتے ہو، اور مما یاکل الناس والانعام، اس کو تو پہلے بیان کر لیا کہ جب وہ پیدا ہو جاتی ہیں پھر لوگ بھی کھاتے ہیں اور جانور بھی کھاتے ہیں، یہ نشانی تو ہوتی ہے عموماً، اور ایک نشانی آ جاتی ہے خصوصاً، کیا آتی ہے؟ اتاہا امرنا لیلا او نہارا، روٹین والی نشانیوں کو نہیں مانتے تو فرمائشی معجزے مانگتے ہو نا، یہ فرمائشی آ جاتے ہیں۔ اتاہا امرنا لیلا او نہارا، اچانک پہنچ جاتا ہے ہمارا حکم کی کوئی بھی صورت ہو، یا آگ لگ جاتی ہے یا دشمن اکھاڑ لیتا ہے یا کوئی ہوا پہنچ جاتی ہے یا کسی طریقے سے کھیت تباہی کے دھانے پہنچ جاتی ہے، اتاہا امرنا لیلا او نہارا، آ جاتا ہے ہمارا حکم رات کو یا دن کو، فجعلناہا حصیدا، پس کر ڈالا اس کو کاٹ کر ڈھیر، حصیدا کٹا ہوا، کأن لم تغن بالامس، گویا کہ یہاں کل تھی ہی نہیں آبادی، ایسے ہو جاتا ہے پورا کا پورا، کھیت لہلہاتی کھڑی ہوتی ہے ایک دن اور دوسرے دن کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کذالک نفصل الآیات، اے فرمائشی معجزہ مانگنے والوں کہ لولا انزل علیہ آیت من ربی، کہ کیوں نہیں کوئی ایک آیت آتی، نفصل الآیات، ہم نے تو آیات تفصیل سے رکھی ہوئی ہیں، لقوم یتفکرون، کمی آیات کی نہیں، کمی سوچ کرنے والوں کی ہے، کیوں نہیں یہ لوگ سوچتے ہیں، ہم نے آیتیں تو تفصیل سے بیان کر لی ہیں، لقوم یتفکرون، ان لوگوں کے سامنے جو غور کرتے ہیں، واللہ یدعو الی دار السلام۔ آ گئی جی تصدیقات آپ کے سامنے، تصدیقات الزامی رنگ میں اور تصدیقات تحقیقی رنگ میں۔ تحقیقی رنگ میں جو ان کا رد پیش ہوا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ان کی حالت مخصوصہ دکھائی کہ تم اپنی زبان سے بول اٹھتے ہو کہ واقعی یہ نشانی ہے، یہ نشانی ہے، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ یہاں کچھ نہیں ہو سکتا، کوئی خصوصی نشانی نازل کر دو ہم بچ سکتے ہیں۔ ایک اللہ نے ان کی خصوصی حالت سے دکھائی اور ایک نشانی اللہ نے دنیا کی عمومی حالت سے دکھائی، خصوصی حالت اور پوری دنیا کی عمومی حالت سے دکھا کر بتا دیا، کذالک نفصل الآیات، یہ تھا انداز تصدیقات کا۔ تصدیقات الہیہ نازل ہوئی ان کے تعجب بالاغلوطات پر، جب انہوں نے اغلوطہ پیش کیا نا، اس پر اللہ نے اپنے تصدیقات کے انبار لگا دیے، تمہارے اغلوطے کی کوئی جگہ بچی؟ اور اغلوطے کا رد ہمیشہ یاد رکھو بدیہیات کا ہوتا ہے، جیسے ہی کوئی بدیہی چیز پیش کرو گے نا فوراً اغلوطہ مار کھا جائے گا۔ مثلا آپ کو اس کی اکثر مثال سمجھاتا ہوں کہ گھوڑے کی تصویر لگی ہو نا تو بندہ اغلوطہ پیش کرتا ہے کہ یہ گھوڑا ہے، تو بندہ تو کہہ لے گا ہاں جی گھوڑا تو ہے، تو پھر وہ اگلا سوال کرے گھوڑا گھاس کھاتا ہے؟ ہر گھوڑا تو گھاس کھاتا ہے، وہ کہے گا ہاں یہ بھی تو بات ٹھیک ہے، تو پھر یہ گھوڑا ہے تو یہ گھاس کیوں نہیں کھا رہا؟ یہ بھی گھاس کھاتا ہے، حالانکہ یہ جو تصویر میں کھڑا ہے اس نے کبھی گھاس کھانا نہیں ہے۔ تو یہ اغلوطہ پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ گھوڑا ہے اور ہر گھوڑا گھاس کھاتا ہے، لہذا یہ بھی گھاس کھاتا ہے تو اس کو کھانا چاہیے، کیوں نہیں کھانا چاہیے؟ یہ کیوں نہیں کھا رہا؟ تو یہاں پر اغلوطہ بدیہیات کے ساتھ دیا جائے کہ پہلا جملہ آپ ٹھیک کریں، کیا جی یہ گھوڑا نہیں بلکہ گھوڑے کی تصویر ہے، تو لہذا یہ دوسرا پھر مقدمہ نہیں بنا سکے گا کہ ہر گھوڑے کی تصویر، تو پھر کہنا پڑے گا ہر گھوڑے کی تصویر گھاس نہیں کھاتی، لہذا یہ گھاس تو دیکھا اغلوطات کا رد بدیہیات کے ساتھ ہوتا ہے، تو اللہ نے بدیہی چیزیں دو پیش کی، ایک ان کی خصوصی حالت جس میں بدیہیات کا اعتراف ہی چلتا ہے، دو اور دو چار ہوتے ہیں، بدیہی جس طرح ہوتا ہے، اور ایک دنیا کی عمومی حالت کے ساتھ۔ عمومی حالت کے اندر پھر دو چیزیں پیش کر دیں، ایک تو روٹین سے اور ایک آفات سے، یہ بھی عمومی حالات چلتے رہتے ہیں دنیا کے سامنے، تو ان کا وہ اغلوطہ ختم ہوا نا کہ کوئی فرمائشی معجزہ تو ہے ہی نہیں،
کوئی معجزہ تو نے دکھایا نہیں ہے، پھر ہم تجھے کیسے مان لیں؟ تو پھر فرمایا وحی پر تعجب نہ کرو، اکان للناس عجبا ان اوحینا، لوگوں کو تعجب ہوتا ہے، ان تعجب کی وجہ ان کا اپنے اغلوطات ہیں، اگر ان اغلوطات کو ہٹا لینا اور قومی یتفکرون بن جائیں تو ان کو تعجب نہ ہوگا۔ تو ہمیں تو لگا تھا سورہ یونس کی آیات آپس میں متشابہ ہیں، جبکہ ہمیں تو بڑا زور لگ رہا ہے۔ دیکھا جی وہ آیتیں جو پہلے گزر چکی تھیں وہ دوبارہ آئیں، صرف پیرائے تھوڑے تھوڑے بدلے ہوئے تھے، ورنہ مضامین تو ایک تھیں۔ تو اب کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ واللہ یدعو سے اب مضامین وحی شروع ہو گئے۔ دیکھو جی وحی کیا تھی، ان کو وحی پر تعجب تھا نا، تصدیقات پیش کی وحی پر کہ وحی پر تعجب نہ کرو مختلف قسم کے۔ اچھا وحی کے مضامین کون سے تھے؟ ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا، فرمایا اگر تم غور و فکر کرو نا وحی قابل تعجب نہیں ہے، بلکہ وحی اپنی تصدیقات سمیت موجود ہے، اور مضمون وحی کو ذرا دیکھو، اس میں فائدہ بھی تمہارا ہے۔ مضمون وحی کیا ہے جی؟ تو دو چیزیں تھیں نا، ایک میں انذار اور ایک میں تبشیر۔ تو اب پہلے تبشیر آئی، واللہ یدعو الی دار السلام، اس کے ساتھ آپ نے لکھنا ہے مضامین وحی بھی قابل تعجب نہیں، واللہ یدعو الی دار السلام وحی بھی قابل تعجب نہیں، اور مضامین وحی بھی قابل تعجب نہیں، بلکہ خوشی کے قابل ہیں اور بچنے کے قابل ہیں۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ بلاتا ہے سلامتی کے گھر کی طرف۔ کیسے بلاتا ہے جی؟ او بالوحی، اللہ وحی کے ذریعے، جتنی بھی اللہ نے وحی کیا اس سارے کا دار و مدار یہ ہے کہ تم اس کو پورا کر کے آؤ، سیدھا جنت میں آ جاؤ، یہ بلانا ہے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، ایک تو بلانا سمجھ آ گیا نا، اور دوسرا بلانا کس طرح ہے کہ واللہ یدعو، یہی بلایا جا رہا ہے نا، واللہ یدعو الی دار السلام، تو یہی بھی دعوت ہے نا، واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ بلاتا ہے سلامتی کے گھر کی طرف، یعنی میری وحی پر عمل کر کے آ جاؤ، یہ سلامتی کا گھر ہے۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور سورۃ الانعام کا ہی یہ مضمون تھا۔ یہ مضمون کس کا تھا جی؟ سورۃ الانعام کا ہی مضمون تھا کہ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ، ہم نے ان کو وحی دے کر مردہ زندگی سے، مردہ ہونے سے انہیں زندگی نصیب فرمائی، کفر کی مردہ زندگی سے نور اسلام کی حیات ان کو نصیب فرمائی، اور اس میں کیا ہے؟ لہم دار السلام عند ربہم، اسی ایک ہی جگہ فرمایا تھا۔ او من کان میتن، آیت نمبر 122 تھی نا، لہم دار السلام عند ربہم آیت نمبر 127 تھی۔ تو اب تو سمجھ آ رہی ہے نا کہ یہ مرتب کس پر ہے؟ سورۃ الانعام پر ہے۔ واللہ یدعو، سورۃ الانعام کی نور الصفات میں ہم نے تمہیں تفصیل سے بتایا تھا کہ ہم نے تمہیں وحی کر کے زندگی بخشی ہے، اور یہ زندگی تمہیں دار السلام کی طرف لے کر جائے گی۔ واللہ یدعو الی دار السلام، لہذا وحی پر تعجب، اغلوطات کے تعجب نہ کرو، اور مضامین وحی کو دیکھو۔ واللہ یدعو الی دار السلام، تو یہ ایک حسن ترتیب پر چل رہی ہے، آ رہی ہے سمجھ۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، یہ مرتب ہے سورۃ الانعام پر، اور دکھلاتا ہے اللہ جسے چاہتا ہے، رہنمائی کرتا ہے اللہ جس کی چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف۔ اور سورۃ الانعام میں کیا کہا تھا؟ ھذا صراط ربک مستقیما قد فصلنا الآیات، فرمایا تھا نا جی۔
تو یہ سورۃ الانعام پر ترتب اپنا دکھا رہا ہے. اسی لہم دار السلام سے پہلے کہا تھا ھذا صراط ربک مستقیما قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون لہم دار السلام عند ربہم. جی آیت نمبر 127 126 وہاں فرمایا تھا نا، تو یہاں بھی آ گیا. دیکھو وہی پر اغلوطات پیش نہ کرو. اللہ اپنی صراط مستقیم کی طرف جسے لے کر چاہتا ہے اسے پہنچا دیتا ہے، اور صراط مستقیم وہی ہے، اور اس کا مضمون وہی یہ ہے کہ تم نے دارالسلام تک پہنچنا ہے. صرف وہاں نہیں پہنچنا بلکہ وہاں کیا ہوگا؟ للذین احسنوا الحسنی وزیادہ. قربان جی قرآن کے مضمون پر للذین احسنوا الحسنی، اچھوں کے لیے ہوگا دار الحسنی، اچھا گھر. اچھوں کے لیے کیا ہوگا؟ اچھا گھر، ان کی ضروریات، ان کی نعم سب کچھ الحسنی ہوگا. وزیادہ، اور کچھ زیادہ بھی ہوگا. وہ زیادہ کیا ہے جی؟ کچھ بھی اس کی صورت پیش ہو سکتی ہے. حدیث نے ایک تصویر بتا دی کہ اللہ فرمائیں گے اب میں تمہیں اپنی زیارت کراتا ہوں. کیا جی؟ سبحان اللہ. تو بندہ سب کچھ محبوب کے تحائف پاتا رہے، اور محبوب نہ ملے تو وہ قرار نہیں آتا جو کہ ہونا چاہیے. سب کچھ تو مل جائے گا محبوب کی طرف سے جنت میں، لیکن جس کے لیے ہم رہے ہیں وہ کہاں ہے؟ تو پھر وہ دکھایا جائے گا. یہ کیا ہوگا جی؟ زیادہ. للذین احسنوا الحسنی وزیادہ. اچھا جی، یہ ایک صورت پیش ہو گئی زیادہ کی، اور زیادہ کی کئی تصاویر ہیں. اللہ جنت میں دیں گے، جو چیز بھی دیں گے وہ ہوگی زیادہ، کچھ بھی اس میں کم نہیں ہوگا. لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ. جو بھی چاہتے ہوں گی وہ جتنی کرتے جاؤ گے زیادہ ملتی جائیں گی. زیادہ و زیادہ، زیادہ کی کوئی ایک صورت اللہ نے نہیں بتائی، سب کچھ جو ہوگا زیادہ. للذین احسنوا الحسنی وزیادہ ولا یرہق وجوہہم قتر ولا ذلہ. اور نہ چڑھے گی ان کے منہ پر سیاہی اور نہ رسوائی. یہ کب ہوتا ہے سیاہی اور رسوائی؟ اللہ نے یہاں مضامین وحی کے دوران ذکر کیا، کیونکہ جو اغلوطہ پیش کر رہا ہوتا ہے نا اس کے چہرے کی یہی دو حالتیں ہوتی ہیں. ایک اس کے چہرے پر سیاہی چڑھی ہوتی ہے کہ ابھی بدیہی رد آیا نا تو میں منہ دکھانے کا نہیں رہوں گا، اور ذلت اور رسوائی کا کوئی کنارہ نہیں ہوگا. شکل بھی دیکھنے کی ہوتی ہے اور مقام بھی اس کا دیکھنے کا ہوتا ہے. جب اس کے سامنے بدیہی رد آ جاتا ہے تو اللہ نے اسی مضمون کے اندر وہی بشارت سنا دی. ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلہ. کیوں جی؟ قرآن اپنا مضمون نہیں چھوڑتا. اولئک اصحاب الجنہ، یہی تو ہیں نا جنت والے. ہم فیہا خالدون، وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ. یہ مضامین وحی ہیں، تو مضامین وحی تفکر والی قوم تو اس پر اغلوطے پیش نہیں کرتی، مضامین وحی کی توجہ کرتی ہے. اچھا جب یہ مضامین وحی ہیں تو پھر مجھے تو دیکھنا چاہیے، اتنے فوائد ہیں، مجھے دیکھنا چاہیے. کوئی بھی تمہیں آ کر اپنے فوائد بتاتا ہے تو اس کے آفرز کی طرح تم بڑے غور کر کے سنتے رہتے ہو. بھئی یہ آفر جو دے رہا ہے تو پہلے دیکھے تو صحیح، اس میں کوئی نقصان تو نہیں ہوگا. واقعی آفر ہمارے حق میں بیٹھے گی تو بندہ اس آفر کو لے لیتا ہے. یہ تو کوئی بھی آفر پیش کرے نا تو عقلی تقاضا، تفکر کا تقاضا یہی ہوتا ہے. تو احکم الحاکمین نے تمہیں جنت آفر کی ہے، قرآن میں دارالسلام آفر کیا ہے ان پیکیجز پر عمل کرتے ہوئے. یہ جو مختلف صورتوں میں اللہ نے بیان کیے احکام کے پیکیج، قوانین کے پیکیج، عہود کے پیکیج، یہ اللہ نے اعتقادات حسنہ ان کے پیکیجز پیش کیے گئے. یہ آفر مل رہی ہے تو بندہ توجہ تو کرے نا، بھئی یہ آفر ٹھیک بھی ہے کہ نہیں ہے. کچھ تو دماغ کی گراریاں اس طرف بھی تو چلاؤ نا. تو فرمایا سمجھ آ جائے گی مضمون وحی کی. والذین کسبوا السیئات. اور مضمون وحی میں دوسرا کیا ہوتا ہے؟ قرآن کے وحی میں انذار ہی چلتا ہے، یا بشارت چلتی ہے یا انذار چلتا ہے. نہیں مانو گے تو یہ حال ہوگا، مان لو گے تو اچھائیاں ملے گی. یہ مضمون وحی ہے جی. والذین کسبوا السیئات. اور جس نے کمائی برائیاں،
کوئی بھی برائی تھی، کیونکہ مضمون میں صرف انذار کا مضمون ہی دکھانا مقصود تھا، شرکیات، کفریات، گناہ، بدعہدیاں، بد کرداریاں، یہ کچھ بھی تھا نا تو ساری اس کے اندر آ گئی۔ والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلها، تو برائی کا بدلہ اس کے برابر ملے گا، وترہقہم ذلہ، اور ان کو ڈھانپ لے گی رسوائی۔ سیاہی کا ذکر تو پہلے آ چکا ہے نا، اور ذلہ کا ذکر دوبارہ آ گیا کہ جنت میں تو یہ ہوگا کہ نہ ان کے اوپر کوئی سیاہی اور نہ ان پر کوئی رسوائی۔ کیوں جی؟ کہ یہ تصدیقات والے پر دونوں حالتیں نہیں ہوتی اور تکذیبات والے کی دونوں حالتیں ہوتی ہیں۔ وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ، اور ان کو وہاں ڈھانپ لے گی ذلت۔ اچھا، چہروں پر سیاہی آئے یا نہ آئے تو اس سے ان کو فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اب ان کے احکام ان کے اعتقاد بڑے خوبصورت ہوئے کھڑے ہیں۔ دن قیامت تو اعتقادات بڑے خوبصورت ہوئے کھڑے ہیں، جبکہ صرف اور صرف ان اعتقادات کو اب قبول نہیں کیا جا رہا کہ یہ تو دنیا میں رکھنے تھے تم نے۔ اعتقادات تو ان کو خوبصورت ہیں، لیکن ان اعتقادات کا کیا کرنا، ذلت چھائی ہوئی ہوگی کہ یہی چیزیں ہم نے دنیا میں نہیں مانی تھی۔ وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ۔ دیکھو جی، تصدیقات کے مقابلے میں ذلت ہی تو ہوتی ہے جب تکذیب بندے کی ہو رہی ہو، تو اس لیے تخویف کا انداز بھی وہی آیا، لیکن یہ تخویف نہیں ہے۔ تخویف بصورت مضامین وحی کے، مضامین وحی بصورت تخویف آئی ہیں، یا اصالتاً تخویف نہیں، ضمناً تخویف بھی آ گئی۔ مَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا۔ دیکھا جی، انداز وہی، گویا کہ ان کے چہروں پر ڈھانک دیے گئے ہیں قطع من اللیل، رات کے ٹکڑے، مظلماً، جو رات بڑی اندھیرے والی ہے، کیونکہ انہوں نے بدیہیات کے مقابلے میں اسی طرح دنیا میں اغلوطات پیش کیے تھے، اور نور قرآن کے سامنے انہوں نے ظلمات و اہل الہوا کے اغلوطات انہوں نے پیش کیے تھے۔ تو الجزاء من جنس العمل حل ہوا کہ نہ ہوا؟ کأنما اوشیت، اور یہ مضامین تو سارے تھے سورۃ الانعام کے، کأنما اوشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اب آگے بھی دیکھنا مزید کھلتا آئے گا، وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ، جب ہم ان ساروں کو جمع کریں گے پھر کہیں گے ہم مشرکوں کو، ٹھہرو تم بھی، وَشُرَكَاؤُكُمْ، اور تمہارے شریک بھی، فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، ان کے درمیان ہم پھوٹ ڈال دیں گے، لگ گیا جھیڑا، فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، ہم ان کے درمیان پھوٹ ڈال دیں گے، آپس میں لڑنے لگ جائیں گے، وہ کہیں گے ہم نے تمہیں پکارا تھا، وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، ان کے شرکاؤں نے کہیں گے تم تو ہماری بندگی نہیں کیا کرتے تھے۔ اب یہ غیر اللہ کی بندگی نہیں کرتے اور غیر اللہ کی بندگی کر کے اغلوطات پیش کر رہے ہیں۔ دن قیامت جب یہی حال ہوگا جس پر آج یہ اترا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، اغلوطے پیش کر رہے ہیں، ان کے شرکاء ان کے سامنے آ کر ان کی بات ان کے منہ پر مار دیں گے اور کہیں گے ما کنتم ایانا تعبدون، تم نے تو ہماری بندگی نہیں کی تھی۔ تو یہ کہیں گے جی کیس تو ہمارے اوپر یہی بنا ہوا ہے، پکڑے ہوئے تو ہم اسی لیے ہیں کہ ہم تمہاری بندگی کرتے تھے، دیکھو جی اللہ نے تو آج ہمیں پکڑا ہوا ہے کہ تم ان کی بندگی کرتے تھے، تو ہم تمہاری بندگی کرتے تھے دنیا میں۔ تو وہ کہیں گے اچھا فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، تو پھر تمہارے اور ہمارے درمیان اللہ ہی گواہ ہے، اگر تم نے بندگی کی ہے تو ہماری ہوئی تو نہیں ہے، ان کننا عن عبادتکم لغافلین، وہ بندگی نہیں تھی، وہ تمہارا جھوٹ تھا، ہم تمہاری بندگی سے بے خبر تھے، نہ کسی کے آنے کا پتہ، نہ کسی کے جانے کا پتہ، نہ کسی کے سلام کا، نہ کلام کا۔
یہ کہتے ہیں قبر پر چڑی بیٹھی ہے، چڑا بیٹھا ہے، اتنا بھی پتہ چلتا ہے بزرگ کو، وہ کیا کہیں گے؟ ان کننا عن عبادتکم، اور عبادت کی کتنی صورتیں ہوتی ہیں، لسانی، مالی، جانی، کوئی بھی عبادت وہ کرتے تھے، تو فرمایا ان کننا عن عبادتکم لغافلین، لہذا کیس تمہارے اوپر پکا مزید ہو گیا کہ تم نے ایسی ہستیوں کو کیوں پکارا تھا کہ جن کو تو تمہاری پکار کا علم نہیں، چہ جائے کہ وہ تمہاری مدد کریں۔ ان کننا عن عبادتکم لغافلین، ہنالک تبلو، وہاں واضح ہو جائے گا ہر نفس کو، وہاں پر جانچ لے گا ہر نفس ما اسلفت، جو اس نے پہلے کیا تھا۔ آج تو یہ نہیں مان رہے، تبلو بلا یبلو سے جانچ لے گا، پرکھ لے گا۔ اب تو بدیہیات کو نہیں پرکھ رہے، اب تو حالت یہ ہے بدیہیات کو نہیں پرکھ رہے، وحی کو نہیں مانتے، مضامین وحی کی طرف توجہ اور تفکر نہیں کرتے۔ وہاں جانچ لے گا ہر نفس ما اسلفت، وہ جو اس نے پہلے کیا تھا۔ کیا کیا تعجب کیے تھے، اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم، انہوں نے تعجب بالکفر کیا تھا، تعجب بالعناد کیا تھا، تعجب عنادن کیا تھا، تعجب کفرن کیا تھا، تعجب بالاقوال الفاسدہ، تعجب بالاعتقادات المخترعہ، تعجب بالاغلوطات، ما اسلفت، جو بھی کیا تھا جس قسم کا تعجب ہو، وہ سارا کا سارا جانچ لے گا۔ وردوا الی اللہ مولاہم الحق، اور رجوع کریں گے، لوٹائے جائیں گے اللہ کی طرف جو ان کا سچا مولا ہے۔ وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور جاتا رہے گا ان سے، گم ہو جائیں گے ان سے وہ ساری چیزیں جو یہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ کیا گم ہو جائیں گے؟ اعترافات تو کر رہی ہیں، یعنی وہ جاتا رہے گا سب کچھ۔ شیخ الہند نے معنی کیا جاتا رہے گا، جس طرح گم شدہ چیز جاتی رہتی ہے، اسی طرح ان کے سامنے جاتا رہے گا وہ سب کچھ جو انہوں نے جھوٹ بنایا تھا، وہ سارا کا سارا کسی دلیل سے ناشی نہیں تھا، وہ سارا ہباء منصورا ہو گیا۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، تو آپ نے رد دیکھا، اغلوطات کا رد اللہ تعالیٰ نے دنیا کی حالات دکھا کر، اپنی حالت دکھا کر، الزامی رد کر کے، مضامین وحی سمجھا کر۔ مضامین وحی دو قسم کے تھے، انذار اور تبشیر، وہ دکھا کر اللہ تعالیٰ نے رد کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ ان کی ایک اور حالت رزق کو لے کر آتے ہیں، جو ان کو صبح و شام ضروریات پڑتی ہیں، تو ضروریات کی آیات اللہ نے دکھانی شروع کر دی۔ کیا جی؟ کہ تمہارے جو ضروریات ہیں، یہ کہتے ہیں من لولا انزل علیہ آیۃ من ربی، کیوں نہیں ہمارے پاس فرمائشی چیز آتی؟ پھر اب اس کا اعلان کہ دیکھو تمہارے پاس تمہاری فرمائشی چیزیں بھی پہنچ رہی ہیں، رزق اور ضروریات، حاجات، منفعت، یہ سب کچھ پہنچ رہا ہے۔ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، پوچھ لیجئے میرے پیغمبر ان سے۔ دیکھو نا، انداز تصدیق یہی ہے کہ اگلے سے پوچھا جائے کہ یوں ہے نا، تصدیق کروائی جا رہی ہے۔ کیا جی؟ یہ بھی تصدیقات الہیہ کا انداز ہے کہ اگلے سے تصدیقات کروائی جا رہی ہیں۔ دلیل کا انداز یہ پیش کیا، مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کون ہے جو تمہیں روزیاں دیتا ہے بلندی سے اور زمین سے؟ کون ہے جو تمہاری روزیوں کے بندوبست کرتا ہے؟ اَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، یہ تمہاری یومیہ ضروریات ہیں، اور ان یومیہ ضروریات پر مَن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، لگتا ہے اب سمجھ آ رہی ہے۔ مَن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، کون مالک ہے تمہارے کانوں کا اور آنکھوں کا؟ ضروریات کا ذکر۔ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کون ہے جو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے؟
وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ کون نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، جو کہ عمومی حاجات ہیں، حالات ہیں ہمارے زمین پر. وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ کون نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے. تو یا تو یہ روٹین کی چیزیں ہیں، زندہ کو مردہ سے نکالنا، مثلا چوزے کو انڈے سے نکالنا، اور نکالتا ہے میت کو زندہ سے، انڈے کو نکالتا ہے مرغی سے. یا تو یہ روٹین کی چیزیں ہیں، یا یہ روٹین سے ہٹ کر خاص روٹین ہے کہ زندہ کو نکالتا ہے مردہ سے. ماں مردہ ہوتی ہے، بچہ زندہ پیدا ہو جاتا ہے. جانور کا بھی پیدا ہوتا ہے اور انسان کا بھی، ماں مر جائے تب بھی تو پیدا ہو رہا ہوتا ہے. یخرج المیت من الحی، زندہ ماں سے جی مردہ بچہ نکال رہا ہوتا ہے. یہ روٹین سے ہٹ کر ایک خاص روٹین ہے، یہ نظام بھی ہمارے تابع ہے. یا پھر یہ مادی سے ہٹ کر روحانی کی طرف آئیں تب بھی اسی طرح ہے. یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، جہاں بھی جاؤ. ومن یدبر الامر، کیا کیا چیز تمہیں گنوائیں، ساری کائنات کی تدبیر. اے امر العالم، من یدبر الامر اے امر العالم، پورے عالم کے ہر کام کی تدبیریں کون کر رہا ہے. فسیقولون اللہ، اسی کو تو کہتے ہیں تصدیق. ضرور بول اٹھیں گے اللہ ہی ہے نا. فقل افلا تتقون، تو کہہ دیجئے میرے پیغمبر کیوں نہیں تم بچتے ہو اپنے اغلوطات سے. کہتے تو ہو کہ یہ کام اللہ کر رہا ہے، اور پھر دوسری طرف سے اغلوطے بھی پیش کرتے ہو کہ لولا انزل علی آیۃ من ربی، کیوں نہیں بچتے ہو. فذالکم اللہ ربکم الحق، سو یہی تو ہے نا اللہ جو رب ہے تمہارا سچا، جو کہ وحی کا مضمون بھی ہے اور وحی نازل بھی وہی کرتا ہے. وحی کا یہی مضمون ہے نا کہ لوگوں ڈر جاؤ، لوگوں اللہ کو رب مان لو، اس پر تمہیں خوشخبریاں ملیں گی. جی یہی وحی کا مضمون ہے. فذالکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال، تو اس حق کے بعد کیا رہتا ہے؟ غلطیاں ہی غلطیاں، جھوٹ ہی جھوٹ، ضلال ہی ضلال رہتا ہے. فانا تصرفون، سو کہاں سے تم پھیرے جا رہے ہو. وہ جگہ بھی تو بتاؤ. دلائل سے حالانکہ پھیر لگنے چاہیے، جہاں جہاں دلیل جائے بندہ اسی کے پیچھے چلتا جائے، اور تمہیں دلائل سے ہٹ کر کہاں سے پھیر لگائے جا رہے ہیں. کذالک حقت کلمۃ ربک علی الذین فسقوا انہم لا یؤمنون، اسی طرح سچی آئی بات. کذالک حقت کلمۃ ربک علی الذین فسقوا، ان لوگوں پر جنہوں نے نافرمانی کی. نافرمانی کی کس طریقے سے؟ تعجبات کے ذریعے نافرمانی کی، بدعمالیوں کے ذریعے نافرمانی کی. یہ بھی تو حالی تعجب ہے، قالی تعجب نہ صحیح، حالن تو تعجب ہے، اس لیے کہ اس کی حالت بڑی تعجب والی ہے کہ اللہ کی زمین پر رہ کر اللہ کی نافرمانیاں کر رہا ہے. دیکھو جی، کذالک حقت کلمۃ ربک علی الذین فسقوا انہم لا یؤمنون، اس لیے ہر فاسق پر یہ بات سچی آئے گی کہ انہم لا یؤمنون. ہر فاسق پر کون سی بات سچی آئے گی؟ کہ انہم لا یؤمنون، یا وہ اعتقاداً مومن نہیں یا عملاً مومن نہیں، سچی ساروں پر آ رہی ہے. قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق، اچھا ہم سے فرمائشی معجزے تم نے بڑے مانگ لیے، سیانے تو بڑے ہو نا تم، ذرا اپنے آلہہ کو تو دیکھو، ان پر بھی تم اسی طرح یہی فارمولے فٹ کرو نا، ان سے ذرا فرمائشی معجزے مانگو. عجز الآلہہ کا انداز اپنا کر تصدیق کروائی کہ دیکھو تمہارا وہ بھی تو جھوٹ ہے، تو لہذا یہ سوال نہیں بنتا نا. ہاں نہیں بنتا، یہ تصدیق کی انداز ہے. قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیدہ، پوچھ لیجیے ان سے میرے پیغمبر کیا تمہارے شرکاء میں سے کوئی ہے جس نے مخلوق کو نئے سرے سے بنایا ہو، یہ معجزہ کسی نے کیا ہو. ثم یعیدہ، پھر دوبارہ اس کو لوٹائے، یعنی دوبارہ زندہ کرے یا دوبارہ اصلی حالت میں لے آئے، یعنی مار دے.
جس طرح کے وہ اصلی حالت میں تھے. قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، قل فرما دیجئے میرے پیغمبر اللہ ہی پیدا کرتا ہے ساری مخلوق، ثم یعیدہ پھر اسی کو لوٹائے گا اپنی اصلی حالت میں یا دوسری حالت میں لے آئے گا. فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ کہاں سے تمہیں جھوٹ بولا جا رہا ہے؟ اللہ کے سامنے آ کر تو سوال کرتے ہو اور جب تمہارے اوپر سوال کیا جائے خاموش ہو جاتے ہو. اللہ کے پاس تو اللہ کی توحید پر تو دلائل موجود ہیں. فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ پھر تمہیں جھوٹ کہاں سے بولا جاتا ہے اور تم جھوٹی باتوں پر اپنے جھوٹے الہ بنا لیتے ہو. ہم سے دلائل مانگ رہے تھے تھوڑی دیر پہلے. لولا انزل علی آیۃ من ربی قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق. عجز الالہہ تکوینیات میں اور عجز الالہہ تشریعات میں، کیونکہ امور تکوینیہ ہو یا امور تشریعیہ ہوں ان ساروں کا خالق اللہ ہے. اب تکوینی امور میں عجز پیش کر کے نا تشریعی امور میں عجز پیش کیا جا رہا ہے. قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق، قل فرما دیجئے میرے پیغمبر هل من شرکائکم کیا تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے من یہدی الی الحق. جس طرح اللہ نے وحی کی تو تمہیں تعجب ہونے لگ گیا، کیا تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو حق کی راہ بتائے وحی پیش کرے؟ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل، ہماری وحی کرنے پر ہماری رہنمائی کرنے پر ان کو تعجب ہوتا ہے تو ان کے اپنے الہہ میں یہ پاور ہے کیا؟ دیکھو جی قل اللہ یہدی للحق فرما دیجئے اللہ ہی رہنمائی کرتا ہے صحیح. افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی. افمن یہدی الی الحق کیا وہ ذات جو راہ بتائے صحیح وہ زیادہ حقدار ہے اتباع کی ام لا یہدی، یا وہ زیادہ حقدار ہے اتباع کی جو خود بھی راہ پر نہیں؟ لا یہدی خود بھی راہ پر نہیں، الا ان یہدی مگر یہ کہ وہ محتاج ہوتا ہے کہ اسے بھی کوئی راہ دکھائے. تو جو خود راہ پر نہیں اس کی اتباع کر رہے ہو اور جو راہ دکھا رہا ہے اس کی راہ پر تعجب کر رہے ہو. پھر عقول تو تمہارے ایسے ہیں، ہماری سرائکی میں کہتے ہیں تو تھوڑے تالو ہچے کرن دے رہا دیں. احق ان یتبع ام اللہ، اپنے اپنے علاقوں کے بھائی آپ ہی ذمہ دار ہیں. احق ان یتبع ام لا یہدی الا ان یہدی فما لکم کیف تحکمون. سو کیا ہو گیا تمہیں، کیف تحکمون کیسا انصاف کرتے ہو تم. ہم سے دلائل اور ہماری باتوں پر تعجب ہو اور جب بات اپنے پر آ جائے تو خاموشیاں. وما یتبع اکثرهم، اب ان کے عجز و دلائل یعنی ہمارے سامنے تصدیقات کی صورت ہی ہوتی ہے نا کہ وکیل جب جرا کرتا ہے نا اور اپنے مقدمہ کو ثابت کرتا ہے تو ہر پہلو کی تنقیص دکھا رہا ہوتا ہے، مخالف کے ہر پہلو کی تنقیص دکھاتا ہے. ان کے الہہ تو اللہ کریم نے بھی دلائل کا انداز ایسے دیا کہ ہر پہلو کی تنقیص نظر آ رہی ہے کہ عجز الالہہ کے بعد عجز الدلائل بھی ان کے پاس ہیں. اور سارے سامنے تو بڑے سیانے بڑے دیں کہ ہماری بات ہو جائے تو تعجب ہونے لگ جاتا ہے، ہماری دلائل آ جائیں تو ان کو دیکھا نہیں جاتا، بدیہیات کو نہیں دیکھا جاتا اور پھر بھی سوال کرتے ہیں. ما یتبع اکثرهم الا ظنا، ان کی اکثریت ظن پر چلتی ہے، اکثریت ظن پر چلتی ہے تو ان کی جو بازیت ہے وہ کہاں جاتی ہے؟ تو وہ تو بھائی یقین پر چل کر مومن ہو جاتے ہیں، وہی تو مومن ہیں. ما یتبع اکثرهم الا ظنا، ان کے اکثریت تو ظن کے تابع دار ہیں. اور ان کی بازیت کی دوسری صورت، ان کی بازیت اور ایسی ہے جو اپنے ظن کے پیچھے بھی نہیں چلتے. وہ کہتے ہیں ہم تو جھوٹے ہیں، مقابلہ کرنے بھی نہیں آتے. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، حالانکہ ظن تو حق بات کے مقابلے میں یہ شکوک و شبہات، یہ خیالات ذرا بھی فائدہ نہیں دے جاتے. جب تک کہ بندے کو اطمینان اور یقین نہ ہو اس وقت تک سودا بھی نہیں کرتا.
بھئی یہ چیز اچھی ہوگی، مجھے یہ یقین ہوگا تو تب مجھے فائدہ دے گا۔ اگر آپ مجھے صرف سبز باغ دکھاتے جائیں تو یہ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، یہ تو ذرا بھی فائدہ نہیں دیتا۔ ان اللہ علیم بما یفعلون، اللہ تو جانتا ہے ان کے سارے وہ کام جو یہ کر رہے ہیں، ان کے سارے اعمال بھی جانتا ہے تو ان کے سارے افعال بھی جانتا ہے۔ تو یہاں افعال کا ذکر فرمایا، اعمال کا ذکر نہیں فرمایا، کیونکہ فعل بولا جاتا ہے قول اور عمل دونوں پر۔ تو چونکہ ان کے افعال تھے نا، تعجب اعمال کے ذریعے، تعجب اقوال کے ذریعے پیش کیا تھا، تو یہاں پر فرمایا ان اللہ علیم بما یفعلون، لہذا حل ہوا وما کان ھذا القرآن۔ جب مکمل طور پر ان کے عجز کے ذریعے تصدیقات بیان کر دی گئی تو اب اصل تصدیق کو سامنے لے آئے۔ وما کان ھذا القرآن ان یفترى من دون اللہ ولکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین وما کان ھذا القرآن۔ اب یہ خلاصے میں آپ نے اس انداز سے یاد نہیں کرنا کہ یہ آیت جملہ معترضہ لگے یا صرف صداقت قرآن لگے، حالانکہ یہ اس کے افراد میں سے ایک فرد ضرور ہے۔ تو یہ تو جملہ معترضہ نہیں بلکہ مضمون کا اصل پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ قرآن جس پر تم تعجب کر رہے ہو اور جس پر تم فرمائشی معجزے مانگ رہے ہو، یہ کوئی جھوٹ تو نہیں تھا، اس میں کسی قسم کی کمزوری اور عجز تو نہیں تھا، یہ خود بھی ٹھیک ہے، اس کے مضامین بھی عمدہ ہیں۔ ما کان ھذا القرآن ان یفتری، ہم یہ قرآن دیتے ہیں تو ان کو تعجب ہونے لگ جاتا ہے جی، ولکن تصدیق الذی بین یدیہ، لیکن یہ تو اس چیز کی تصدیق ہے جو اس کے سامنے موجود ہے، یعنی تورات و انجیل، یہ اس کی بھی تصدیق کرتا ہے۔ وتفصیل الکتاب، یعنی خلاف واقع بھی نہیں۔ تصدیق الذی بین یدیہ، تصدیق کا ایک انداز ہے کہ جو چیز خلاف واقع ہو تو وہ قابل تعجب ہوتی ہے، حالانکہ واقع کے مطابق ہے پھر تو تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ بندے کے دو کان اور سر درمیان میں لگا ہوا ہے تو یہ کوئی تعجب کی چیز نہیں ہے۔ کان سائڈ پر ہوتے اور سر ایک سائڈ پر ہوتا تو یہ تعجب کی چیز ہے کہ خلاف واقع ہے کہ دونوں کان ایک طرف لگے ہیں۔ تو جو واقع کے مطابق ہے تصدیق الذی بین یدیہ، پہلے تورات و انجیل اور وحیاں آ چکی ہیں تو یہ کوئی قابل تعجب تو نہیں تھا۔ وتفصیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، اور یہ کتاب کی لکھت کی تفصیل ہے، بیان کرتا ہے ان چیزوں کو جو لکھی ہوئی ہیں۔ تفصیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، یہ قرآن کتاب کی تفصیل ہے، لا ریب فیہ، اس کے رب العالمین کی طرف سے ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں، ایسا شک بھی نہیں جو شک در شک میں ڈالے۔ شک میں تو پڑے ہوئے ہوتے ہیں لیکن ریب نہیں ہے جو شک کا علاج نہ کر سکے، شک در شک میں ڈال دے۔ تو اس لیے قرآن نے کہا ان کنتم فی ریب مما نزلنا، فی شک نہیں فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا مخاطب کے بارے میں اس صورت میں آ رہا ہے فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍ، وہاں بتائیں گے۔ تو یہ لا ریب ہے کہ شک بے چین نہیں کرتا، جیسے ہی تمہیں شک پڑے قرآن کو پڑھو حل ہو جائے گا جی۔ تو اس لیے فرمایا لا ریب فیہ من رب العالمین۔ تو اب یہ جی تعجب بالاغلوطات یہاں آ کر ختم ہوا کہ ما کان ھذا القرآن ان یفتری من دون اللہ ولکن تصدیق الذی بین یدیہ۔ اچھا جی، آپ نے یہ جو تفصیلی تعجب بالاغلوطات پڑھا یہ تھوڑا بڑا تھا، اور آپ کو بتایا کہ یہ سورۃ الانعام پر مرتب ہو رہا ہے۔ تو ذرا دیکھو جی، یہ آپ کے سامنے رد کتنے پیش کیے گئے۔ پہلا رد تو تھا الزامی، فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا، اب اس کو ذرا فکر کرنا سورت کے اوپر۔ یہ دوسرا رد تھا تحقیقی۔ اب جو تحقیقی رد تھا اس میں سب سے پہلا کیا تھا؟ رد بالعجائبات، وَلَئِنْ أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ، لکھ لو رد
عجائبات کے ذریعے اللہ نے رد کیا کہ رحمت آ جاتی ہے تکلیفوں کے بعد، ایک عجوبہ ہوتا ہے اذا لہم بکر فی آیاتنا، تو یہ صفات کے پہلے طائفہ پر مرتب ہوگا، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، اور والذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون، یہ صفات کے پہلے طائفے پر مرتب ہو رہا ہے کیونکہ ساری کی ساری اللہ کی خلقت عجائبات ہے۔ دوسرا رد والذی یسیرکم فی البر والبحر، رد بالاعترافات بحالت خاصہ، ایک خاص حالت کے ذریعے ان کے اعترافات کے ذریعے اللہ نے رد کیا، تو یہ صفات کے دوسرے طائفہ پر مرتب ہوگا۔ وہاں بھی کل سیرو کا لفظ پہلے آیا تھا کہ نہیں آیا تھا؟ قل سیرو فی الارض والذی یسیرکم، یہ جب طائفے شروع ہونے لگے تھے نا، اس پر ایک کل آیا تھا، باقی اس کی شرح شروع ہوئی تھی، قل لمن ما فی السماوات والارض قل للہ کتب علی نفس الرحمہ، جی تو یہ قل سیرو فی الارض سے دوسرا طائفہ۔ اور اسی طرح انما مثل الحیات الدنیا، لکھ لو جی، رد بحالت الدنیا، دنیا کی حالت کے ذریعے اس عجوبے کا، اس تعجب کا رد کروایا، بحالت الدنیا، دنیا کی حالت البتہ دو قسم کی پیش کی، عموماً و خصوصاً۔ ایک عمومی حالت ہے کہ تم غلہ اٹھا لیتے ہو، خصوصی حالت یہ ہے کہ اس کے اوپر طاری ہو جاتا ہے عذاب۔ تو اب اس کو صفات گئے تیسرے طائفے پر رد ہوگا، قل لمن ما فی السماوات والارض، میری طرف توجہ، وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، اسی پر مرتب ہوا، فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ، صفات کے دوسرے طائفے پر مرتب ہوا۔ اور اسی طرح جی یہ واللہ یدعو الی دار السلام، رد بمضامین الوحی تبشیراً و انذاراً، یہ رد کس طرح ہوا تھا؟ مضامین وحی کے ذریعے، آپ پڑھ چکے، یہ اللہ نے رد کیا ان کا۔ تو یہ صفات کا چوتھا طائفہ کون سا ہوا تھا؟ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، یہی آیا تھا نا؟ نہیں، وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا، وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، یہ صفات کا جی چوتھا طائفہ تھا نا، چوتھا طائفہ تھا نا، نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، اور یہ رد بمضامین الوحی ہے تبشیراً و انذاراً۔ مزہ آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ اچھا جی، اس کے بعد کیا تھا؟ رد بانزال الضرورات والحاجات، قل من یرزقکم من السماوات پر آ جائیں، رد بانزال الضرورات والحاجات، یہ اس رد پر یہ صفات کا پانچواں طائفہ کون سا ہوگا جی؟ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ يَسَارَ كُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ يَمْلِكُ السَّمَاءَ مَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ قل وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم إليه مرجعكم ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، یہ صفات کے پانچویں طائفے پر مرتب ہوا۔ اچھا جی، صفات کا چھٹا طائفہ کون سا تھا؟ ان اللہ فالق الحب والنبا، ان اللہ فالق الحب والنبا، جی تو یہ چھٹا طائفہ تھا جی۔ تو جی قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق، یہ اس پر مرتب ہوا، من یبدأ الخلق،
اس پر، کیونکہ ان اللہ فالق الحب والنوى وهو الذي انزل من السماء ماء وهو الذي انشاكم من نفس واحدة وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها. تو اس سارے پر یہ مرتب ہوا کہ هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون. یہ رد، یہ ساتواں یہ لکھیں رد بعجز الآلہہ. اب عجز الآلہہ کا رد تکویناً و تشریعاً ہوا، تو یہ تکویناً ہوا نا جی، اور تشریعاً بھی رد ہوا اما لا یہدی الا ان یہدا کے ساتھ. ان کی تشریعات جو انہوں نے شریعت اپنی بنائی تھی کہ ھذا لشرکائنا، اور مشرکین کے وہ عقائد باطلہ شروع ہو گئے وھذا لشرکائنا فما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ. تو یہ رد تشریعی اس پر مرتب ہو گیا. اور وما یتبع اکثرہم، یہ رد جو چل رہا ہے نا بعجز الآلہہ، تو رد بعجز الدلائل یہ بھی چلا ما یتبع اکثرہم الا ظنا. تو یہ رد بعجز الآلہہ یہ مرتب ہوگا وہو الذی انشاء جنات معروشات. صفت انشاء کو اللہ نے او دلائل کی صورت میں دوبارہ نکھارا، ایک مزید تنویر ڈالی تھی نا، وہاں ہم نے پڑھا تھا وہو الذی انشاء جنات معروشات وغیرہ معروشات پر آپ کو میں نے لکھوایا تھا نا جی، کیا لکھوایا تھا؟ التنویر بنور صفت الانشاء. جی تنویر لکھوائی تھی نا، تو یہاں پر ما یتبع یہ اسی پر مرتب ہو رہا ہے رد بعجز الدلائل. وما كان هذا القرآن ان يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه. اور یہ اگلی صورت میں آ رہا ہے، اسی میں آ رہا ہے کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ. یہ اتلو تلاوت سے جو شروع ہوا، یہ اس سے پیچھے ہے قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ. حجت البالغہ سے لے کر صورت کے اختتام تک یہ اس پر مرتب ہے کہ ما کان ھذا القرآن ان یفترى من دون اللہ ولکن تصدیق الذی بین یدیہ. اور مزید بھی کچھ ترتب چلتا ہے، لیکن پہلے ابھی آپ یہ دیکھ لیں کہ ام یقولون افترا سے یہ تعجب کون سا شروع ہو رہا ہے. بس آپ یہ نوٹ کر لیں کہ تعجبات کتنے گزرے ہیں جی. یہ تعجب 5 گزر چکے ہیں. نمبر 1 تعجب کفرن، نمبر 2 تعجب انادن، نمبر 3 تعجب بالاقوال الفاسدہ، نمبر 4 تعجب بالاعتقادات المخترعہ، اور نمبر 5 تعجب بالاغلوطات. ان میں سے جو تعجب بالاغلوطات تھا نا، اس کے 7 رد ارشاد فرمائے، جو کہ صفات کے 7 طائفہ پر الحمدللہ مرتب ہوئے، جو سورۃ الانعام کے اندر ہم نے پڑھا تھا. تو یوں ہر یہ تعجب ایک نہ ایک صورت پر مرتب چل رہا تھا. تعجب تو ان کو ہونا نہیں چاہیے، تعجب تو ان کو ہونا نہیں چاہیے، چونکہ اس صورت نے صرف تصدیقات ہی پیش کرنی ہیں، لہٰذا اس کے اندر جتنے بھی باقی مضامین آپ خلاصہ جات میں پڑھتے رہتے ہیں، وہ سارے مضامین اس کے تابع ضرور ہیں، اس کے ضمن میں ضرور ہیں، لیکن جو اصل صورت بہہ رہی ہے کس طرف؟ تصدیقات رب العالمین کی طرف. باقی انشاءاللہ پھر ما علینا الا البلاغ.